السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا للایمان والاسلام والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الذی استنقذنا به من عبادۃ الاوثان والاصنام وعلى آلہ واصحابہ النجباء البررة الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک بار ادب اور احترام کے ساتھ آقائے دو جہاں، فخر رسولاں، سید انس و جان ایماں، اصل ایمان، روح ایمان، کنز ایمان، سید انس و جان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذران درود پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خوبصورت بزم علماء کرام کی آمد، بالخصوص شہزادہ تاج الشریعہ کی آمد ہے۔ بقع نور بنی ہے محفل، گاؤں ایسا لگ رہا ہے کہ دلہن کی طرح سج دھج سا گیا ہے۔ روزانہ بارات میں دولہے نکلتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ جب دینی دولہا نکلتا ہے تو ہزاروں دولہے کی زینت اس پہ قربان ہونا چاہ رہی ہے۔ تاج الشریعہ کے بعد اگر آج اس موجودہ وقت میں کسی شخصیت کو اللہ نے اتنی مقبولیت دی ہے کہ جن کے نام پہ ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ جمع ہو جائے، بے شمار مشائخ کی موجودگی میں، ایک نام حضور علامہ عزت رضا خاں کا آتا ہے۔ جس شہر سے ان کی بارات جاتی ہے، لوگ پھٹی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے جب ان کی گاڑی اترولا کے علاقے میں آنے لگی تو مجھ کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید کوئی منتری کا قافلہ آ رہا ہے۔ آگے پیچھے کئی کاریں تھیں، ان کاروں کے بیچ میں ہمارا قائد موجود تھا۔ تو منتریوں کے قافلے کو تو آپ نے بہت دیکھا ہوگا، لیکن دینی قائد کے قافلے کو بہت کم آپ نے اس طرح سے دیکھا ہوگا۔ آج سے 30 سال پہلے حضور تاج الشریعہ کی آمد ہوئی تھی حیدرآباد میں۔ اس وقت 150 کاروں کا قافلہ آپ کے ساتھ چل رہا تھا۔ 150 کاریں تھیں پورے بنگلور، کرناٹک، آندھرا پردیش میں۔ اس جلوس تاج الشریعہ کا ایک چرچا تھا جو ایئرپورٹ سے قیام گاہ تک جو عقیدت مند ان کو لا رہے تھے۔ اللہ نے جو عزت دی ہے، جو مقبولیت دی ہے، جو ایک آفاقی حیثیت اللہ نے دی ہے، یہ کسی کو صدیوں میں ملا کرتی ہے، وہ نعمت اللہ نے خانوادہ اعلی حضرت کے ان لوگوں کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری زندگی مسلک اعلی حضرت سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا ٹھیک سے بیٹھیں اور قاعدے سے گفتگو سن لیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ۔ اس کے بعد آپ اپنے مرشد کی زیارت کریں گے۔ اشعار کی آندھی میں سمپل تقریر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے حسن رضا اطہر بھائی نے اتنے اچھے اشعار سنائے، ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ ارواما میں نہیں بلکہ آپ غالب اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ہیں دلی میں۔ آپ ایک محفل سجتی ہے، بستی نظام الدین میں سجتی تھی پہلے، اور محفل میں لوگ رہتے تھے اور سارے شعراء اپنے اپنے کلام کو پیش کرتے تھے۔ کوئی اگر داد نہیں بھی دے تو شاعر دیوار سے کہتا ہے کہ تم داد دو تب اگلا شعر آئے گا۔ تو شاعری ایک الگ قسم کا فن ہے۔ جب وہ لکھ لیتے ہیں تو کوئی نہیں ملتا ہے تو وہ کھوٹے کو سناتے ہیں، اپنا پیسہ دے کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اسے سبحان اللہ کہلواتے ہیں۔ ہم لوگ تو شاعر ہے نہیں، البتہ اچھا شعر، مذہبی شعر ہوتا ہے، تھوڑا پسند آتا ہے۔ اسد بھائی کی آندھی ہے، رفیق بھائی کی آندھی چلی۔ میں نے کل کہا تھا کہ جب سارا مجمع کھڑا ہو کے جب ان دونوں ہمارے مداحان رسول کو مجمع داد دے رہا تھا تو مجھ کو لگ رہا تھا کہ کاش میں خطیب نہیں، میں بھی شاعر ہی بن گیا ہوتا۔
تاکہ سارا مجمع میرے نام پہ بھی کھڑا ہوتا اور موٹا لفاف الگ سے ملتا، چھوٹ الگ سے ملتی، عزت الگ سے ملتی اور پھر داد بھی الگ سے ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو سلامت رکھے کہ گانا سن کر نہیں کھڑے ہوئے، نعت نبی سن کر کھڑے ہوئے۔ میں نے آج سے 20 سال پہلے اسد بھائی کے تعلق سے کہا تھا کہ جو نوجوان لتا منگیشکر، محمد رفیع کے گانے سن سن کے پاگل ہو رہے تھے، ان لوگوں نے گانا سننا چھوڑ دیا جب سے اسد بھائی کی نعت انہوں نے سنا۔ ایک بہت بڑا انقلاب سماج میں آیا ہے ان لوگوں کی نعت خوانی کے بعد سے۔ جب انہوں نے ان کی آواز میں اچھی نعت خوانی سماعت کی تو اب گائیکار کا گانا بھی اچھا نہیں لگنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی مقبولیت کو سلامتی عطا فرمائے۔ لیکن جو میں کہتا ہوں اکثر ہمیشہ کہ نعت نعت کی طرح ہو، اصل ہے کانفرنس میں سرکار کی سیرت سننا، اپنے رب کریم کی عظمت کو سننا، اپنے مذہب کی حقانیت کو سننا اور ہر محفل میں کچھ نہ کچھ سیکھنا۔ اگر آپ نے 40 جلسے میں زندگی میں شرکت کی، اے بھائی صاحب بیٹھو، اے بھائی صاحب تم کہاں جا رہے ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم لوگ 5-5 گھنٹے اسٹیج پر بیٹھتے ہیں اور کبھی تقریر کرتے ہیں 5 گھنٹے الحمدللہ، اور کبھی 5 گھنٹے اپنی باری کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اور یہ پورے ہندوستان میں تنہا اسٹیج ہمارے شیر سنیت، مناظر اہل سنت حضرت مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی ردولوی مدث العالی کا اسٹیج تھا، جس پر میں 4 گھنٹے بیٹھ کر اپنی باری کا میں انتظار کر رہا تھا۔ وہی واحد اسٹیج تھا، اور یہ صرف اس لیے تھا کہ حضرت جب خود رات بھر بیٹھ کے اسٹیج پر اپنے مہمانوں کی عزت کرتے ہیں تو پھر میں کیوں نہیں 4 گھنٹے تک انتظار کروں۔ میں نے کل بھی دیکھا بیماری کے عالم میں، جبکہ ابھی اس وقت آپ شدید مرض کے حملے سے گزرے اور ابھی اللہ نے افاقہ دیا، اللہ تعالیٰ اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ کل رات بھی وہی جوانی والا تیور تھا، یعنی جو آج سے 25 سال پہلے پوری رات بیٹھ کر اسٹیج پہ جو اسٹیج کی ڈیلنگ کرتے تھے تاکہ جلسہ 1 منٹ کے لیے کمزور نہیں ہونے پائے۔ جو جوانی میں معمول تھا وہی معمول بیماری اور بڑھاپے میں کل بھی یہی معمول رہا، ختم ہونے تک اسٹیج پر بیٹھے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کو اور صحت اور عافیت نصیب فرمائے۔ تو جلسے میں آیا ہے تو کچھ سنا کیجیے، بیٹھا مت کیجیے، صرف خاموش مت رہا کیجیے، کچھ آپ بھی بولیں کچھ میں بھی بولوں۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لے کے جائیں جلسے سے، ایک حدیث سیکھ کے جائیں، قرآن شریف کی ایک آیت کا مفہوم دماغ میں رہے، تاکہ آپ اپنے گھر جا کر اپنے بال بچوں کے بیچ جب دسترخوان پہ کھانا کھائیں تو دوران طعام ادھر ادھر کی باتیں نہ ہو۔ مولانا صاحب تقریر میں یہ کہہ رہے تھے، یہ بیان کر رہے تھے، تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے سن کر دین سیکھ لیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو لگے کہ میں مسلمان ہوں، میرے پیغمبر سب سے عظیم الشان ہے، اور مسلمان ہونے پر اسے بوریت کا احساس نہ ہو کہ میں نے بلا وجہ اس مذہب کا دامن تھام لیا اور ساری دنیا مجھ کو نوچ رہی ہے۔ شروع سے پریپیئر کرنا ہوگا تاکہ گردن کٹے، اعضا کٹیں، زندگی لوٹے، نوکری چھوٹے، کچھ بھی ہو مگر مذہب اسلام کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پائے۔ اس کے لیے ہاہا کا ماحول نہیں بنانا ہوگا، اس کے لیے بالکل سنجیدہ ماحول اور کچھ سیکھنے کا ماحول بنانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا، اس بات کو ہمیشہ دماغ میں رکھیں۔ اگر نہیں سوچیں گے بات بہت چھوٹی سی ہے لیکن بات بہت بڑی ہے۔ اگر اس پوائنٹ پہ کوئی غیر مسلم بھی غور کرے گا تو غیر مسلم بھی شرارت اور بدتمیزی سے پرہیز کرے گا۔ وہ صرف نہ سوچ لے کہ میں انسان ہوں، اور انسان کیوں پیدا ہوتا ہے، کیوں پیدا ہوا، اگر وہ غور کر لے تو کبھی اتیاچار اور ظلم نہیں کرے گا۔ لیکن چونکہ حضور نے کہا ہے اخیر زمانے میں دولتوں کی فراوانی سے لوگوں کا دل اندھا ہو جائے گا، لوگ فلک بوس عمارتوں میں اترائیں گے، لوگ کہیں گے میں نے ڈیولپ کیا ہے، میں نے ترقی کی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو اچھے احوال میں رکھا ہے، دولت دی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ وہ بولیں گے، نماز چھوٹے، روزہ چھوٹے، حج میں تاخیر ہو، جھوٹ بولے،
ہر گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہوں، بال بچے بیوی سارے لوگ مل کر کے ڈرامہ دیکھیں، وہاں پہ وہ نہیں بولتے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، نہیں، وہ بولتے ہیں اللہ کا کرم ہے، میں گھر بنایا، میں نے گاڑی خرید لی، اللہ کا کرم ہے۔ یہ بات مکیش امبانی مجھ سے زیادہ بول سکتا ہے، اس کے پاس 50,000 کروڑ روپے کی بلڈنگ ہے، آپ کیا بولیں گے؟ یہ اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر میں۔ فرعون پوری دنیا کا بادشاہ تھا، کیا بولیں گے؟ پورے مصر کا بادشاہ تھا، کیا بولیں گے؟ کہ بہت بڑا فضل اللہ کا ان کے اوپر میں تھا۔ تو اللہ کا کرم صرف یہ نہیں ہے کہ مالدار بن جاؤں، مالدار تو غیر مسلم بھی ہیں، سب لوگ ہیں، اخیر زمانے میں تو وہ لوگ مالدار بن جائیں گے جو بکری کے چرانے والے تھے۔ حدیث جبریل میں کہا گیا ہے کہ ننگے بدن، ننگے پاؤں رہنے والے اور بکری کے چرانے والے یتطاولون فی البنیان، یعنی لمبی لمبی عمارتوں میں اترائیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جب دیکھیں کہ گائے چرانے والا 10 کروڑ کے محل میں رہ رہا ہو، یہ مت بولیں کہ بہت بڑا فضل، بہت بڑا کرم ہے اس کے اوپر میں۔ اگر دینداری ہے، پرہیزگاری ہے، ایمان ہے، تب تو بہت بڑا کرم ہے۔ اگر صرف دولت ہی ہے، اب یہ سمجھ لیں کہ یہ دولت اس کو تباہ کرنے کے لیے آئی ہے، اور حضور نے قیامت کی نشانی اور علامت قرار دیا ہے کہ بکری کا چرانے والا فلک بوس عمارتوں میں اترائے گا، اور ننگے بدن ننگے پاؤں رہنے والے لوگ۔ تو دولت ملنے کے بعد آپ یہ مت بولیں کہ صاحب میں نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے، میں نے اربوں کما لیا ہے، کبھی نہیں۔ اگر دینداری ہے، ایمان کی پختگی ہے اور تقوی آپ کے پاس ہے تو آپ کہیں کہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ جو دولت کافر کے پاس نہیں ہے وہ دولت اللہ نے مجھے عطا فرما دی ہے۔ تو اب یہ بات اگر کافر بھی سوچ لے کہ میں جانور نہیں میں انسان ہوں تو بھی بہت بڑے مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بغیر خالق کے یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی ہے۔ اور اللہ ہمیشہ بندوں کو بتاتا ہے کہ کبھی بھی دماغ یہ بات مت لانا کہ میرا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ بندوں کا چلنے نہیں دیتا۔ جب دنیا میں پاپ اور برائیاں بڑھ جاتی ہیں تو اللہ وقفے وقفے سے عذاب نازل کر کے بندوں کو بتاتا ہے کہ تم مالک نہیں، میں مالک ہوں، میں دنیا چلاتا ہوں، تم ایک پانی کے ذلیل قطرے سے پیدا ہوئے ہو، تم کو میں نے ماں کے شکم میں 9 مہینے تک ان کا ماہواری خون روک کر تیری غذا کا انتظام میں نے کیا، میں تجھے قطرے ذلیل سے بنایا ہوں۔ ہمیشہ قرآن شریف میں درجنوں جگہوں پہ اللہ نے ذلیل پانی کا قطرہ، اچھلتے ہوئے پانی کا قطرہ، بجتی ہوئی مٹی، لیز دار گارا، یہ سارے مفہوم کی آیتوں کو نازل کیا ہے۔ ہماری پیدائش کی کہانی اللہ نے بیان کی ہے، ایک لیز دار گارا جس کو خوب نچوڑا گیا ہو، جس سے بدبو آنے لگتی ہے، اس سے تو پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا ایک اچھلتا ہوا پانی کا قطرہ جو باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلتا ہے، اس سے میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ذلیل قطرے آپ سے تجھ کو میں نے پیدا کیا ہے۔ درجنوں جگہوں پہ اس طرح کے مضامین، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ ایک جگہ آیا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اللہ نے اس طرح ہماری پیدائش کی کہانی بیان کی ہے تاکہ جب بھی حسن پہ، جمال پہ، مکان پہ، گاڑی پہ، عزت پہ، شہرت پہ، دولت پہ لگے کہ ہم کچھ ہیں اور اترانے کی کیفیت پیدا ہو تو اپنی پیدائش کی کہانی پڑھ لینا، سارے غرور کا نشہ اتر جائے گا، تیرا سر جھک جائے گا، عاجزی خاکساری پیدا ہو جائے گی۔ یہ اس وقت یہ بات ہوگی جب بندے کے پاس عقل رہے گی۔ اخیر زمانے میں لوگ نہیں سوچیں گے کہ میں کون ہوں، میری تاریخ پیدائش کیا ہے، نہیں، حضور فرماتے ہیں تنزع عقول اکثر ذالک الزمان سیاتی علی الناس زمان، ان قریب لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ پاگل دیوانے کی طرح ہو جائیں گے، بغیر سمجھے بوجھے پاگلوں کی طرح حرکت کریں گے، عورتیں مردوں کی نقل کریں گی، اب مرد عورتوں کی نقل کریں گے، جبکہ مرد کو اللہ نے مالک و مختار بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، مگر مرد کی کھوپڑی جب خراب ہوگی تو یہ عورتوں کی طرح بال رکھیں گے،
اور اس بال میں یہ ربڑ باندھیں گے، اور جب مرد کی کھوپڑی خراب ہوگی تو عورتوں کے کلر کا یہ کپڑا پہنیں گے، جب مرد کی کھوپڑی خراب ہوگی تو عورتوں کی غلامی کرتے ہوئے ان کو اپنی بائک سے لے جا کے اسکول چھوڑیں گے، پھر گھر میں بیٹھیں گے، پھر شام میں اس کو لے کے آئیں گے، مہینہ لگنے کے بعد اس سے پیسہ مانگیں گے، یا پھر خود پیسہ کما کر کے ان کے قدموں میں ڈال دیں گے اور پان کھانے کے لیے ان سے پیسہ مانگیں گے، اور ہر امور میں عورتوں سے مشورہ لیں گے۔ جب یہ وقت پیدا ہو جائے تو حضور نے کیا کہا؟ جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، وہ امورکم الی نسائکم، جب تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں تو فبطن الارض خیر من ظہرہا، اس وقت میں تیرا مر جانا بہتر ہے۔ فبطن الارض، زمین کا پیٹ زمین کی پیٹ سے تیرے لیے بہتر ہے۔ کس زمانے میں؟ جس زمانے میں میرے سارے معاملات خواتین کے ہاتھ میں چلے جائیں، یعنی میں ان کو سردار مان لوں اور سارا کام ان کے مشورے سے کروں۔ مجھے کبھی افسوس ہوتا ہے کہ یہ حدیث پاک مصطفیٰ کی موجود ہے، اس کے باوجود بنگلہ دیش جیسے ملک میں جہاں 22 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہے، اس کے باوجود صرف 2 ہی عورت ہے۔ لگاتار 25-30 سال سے ان 22 کروڑ کی آبادی والے ملک پہ شاسن کر رہی ہے۔ کبھی شیخ حسینہ ہے، کبھی خالدہ ضیاء ہیں، یعنی کوئی مرد سامنے نہیں آتا کہ ان عورتوں کو ٹکر دے کے انہیں بولے کہ مرد عورتوں پہ حاکم ہے، اب عورتوں کے امور میں ملکی انتظام نہیں جائے گا، مرد کے ہاتھ میں۔ چونکہ حضور نے کہا ہے جب تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں وہ اور تمہارے معاملات عورتوں کے ہاتھ میں چلے جائیں، اس وقت میں تیرا مر جانا زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ عورتوں کو اچھا کھلاؤ، عورتوں کو اچھا پہناؤ، عورتوں کی کمزوری پہ صبر کرو۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو۔ اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، ٹوٹنا طلاق ہے۔ یا کمزور ہے، اس پر رحم کرو۔ ان کے ماں باپ لگا کے گالی مت بکو، ان کو عزت دو، سمان دو، ان کا نام اچھے ادب سے لو کہ تم ہمارے ماں باپ بھائی بہن سب کو چھوڑ کے میرے پاس تم آئی ہو۔ حضور نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان سے بہتر سلوک کرو۔ اور حضور نے کہا ہے خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے، بال بچوں کے لیے اچھا ہے۔ یہ خیال رکھنا ہے، جو کھائیں وہ کھلائیں، جو پہنے وہ پہنائیں، لیکن ہر ناز نہیں اٹھائیں، ان کا ہر مشورہ نہیں مانیں، ان کی تکلیف پہ صبر کریں، دوسروں کے بیچ میں ان کی غیبت نہیں کریں، ان کی مرضی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں۔ جب تک سلامت رہے گی تو وہ حاوی نہیں ہوں گی، اور جب عقل زائل ہو جائے گی، چھین لی جائے گی، تب پھر عورتوں کی غلامی شروع ہوگی۔ عورتوں کی عقل میں کمی ہے، عورتوں کے دینی معاملات میں کمی ہے۔ جب حضور نے کہا تو عورتوں نے سوال کیا کیسے؟ تو سرکار نے کہا کیا 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں ہے؟ کیا عام دین یہ تمہاری عقل کا نقصان ہے؟ جس زمانے میں تمہیں کمزوری ماہانہ خون آتا ہے، اس زمانے میں نماز تجھ پر معاف ہے، مگر مرد نماز پڑھتے ہیں، یہ تمہارے دین کے معاملات کی کمزوری ہے۔ تو عورتوں کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں اللہ نے مردوں کو اختیار دیا ہے، مردوں کو میرا حاکم بنایا ہے، مگر ان کی کمزوری پہ صبر کرنے کا پیغام مصطفیٰ نے دیا ہے، نہ کہ ان کو اپنے سر پہ مسلط کر لینے کا پیغام۔ حضور نے کہا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، صبر کرنا، اور مگر ان کو اپنے سارے معاملات کا ذمہ دار مت بنا دینا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اس وقت فتن و فساد دنیا میں پیدا ہوگا۔ جب عقل سلامت رہتی ہے تو بندہ غور کرتا ہے، اور جب عقل ختم ہو جائے تو الٹا پلٹا کام ہوتا ہے۔ عورتوں کی چپل مرد پہنتے ہیں، اب مردانہ چپل عورتیں پہنتی ہیں، اور مرد عورتوں کی طرح بال رکھتے ہیں، عورتیں مردوں کی طرح بال رکھتی ہیں۔ اور حضور نے لعنت کیا ہے ان عورتوں پہ، لعنت جو مردانہ وضاقت اختیار کریں، اور ان مردوں پہ لعنت جو زنانہ وضاقت اختیار کریں، اور ان عورتوں پہ لعنت جو مردانہ وضاقت اختیار کریں۔ اور جب عقل گھٹتی ہے یہی سارے معاملات ہوتے ہیں، عقل جب رہتی ہے تو بندہ غور کرتا ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے غور کہ دنیا دسترخوان ہے، اس پر غور و فکر کرو، اپنے لیے خوراک حاصل کرو۔ اب ذرا میں ایک پوائنٹ آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ ساری کائنات کا خالق ہے، اللہ چاہتا مجھے سانپ بنا دیتا،
اللہ چاہتا مجھے چھچندر بنا دیتا. اللہ نے چھچندر کو پیدا کیا ہے, اللہ نے بندر کو پیدا کیا ہے, اللہ نے سانپ کو پیدا کیا ہے, لیکن احسان رب اعلیٰ کا کہ مجھے بندر چھچندر نہیں, مجھے انسان بنایا. اگر اس پوائنٹ پہ سارے انسان غور کریں, کبھی ظلم انسان پہ نہیں ہوگا, کبھی اتیاچار نہیں ہوگا, مگر چونکہ لوگوں نے غور کرنا ہی چھوڑ دیا, اس لیے اپنا ورچسپ, اپنا بینیفٹ, اپنا فائدہ, اپنے مفاد کے چکر میں دوسروں کی لاشوں سے گزرنا پڑے, یہ گوارا ہے. آدمیت فنا ہو گئی, انسانیت رخصت ہو گئی, ایسا لگتا ہے جیسے سب کا دل اندھا ہو گیا ہو. لوگ مر رہے ہیں اور سامنے والا ویڈیوگرافی کر رہا ہے, لوگ پریشان حال ہیں. ابھی میں نے پرسوں میں بدایوں ضلع میں تھا 2 دن پہلے, وہاں اس گاؤں میں جلسے کی وجہ سے ایک بچہ جو جا رہا تھا بائک سے, بچے میں تین بچے ایکسیڈنٹ کرتے ہیں, تینوں کی موت ہو جاتی ہے. بالکل جوان بیٹے, جوان لڑکے 18 سال کے, تینوں کی موت ہوئی. سارا گاؤں صدمے میں تھا. جلسہ ہوا, اوپر کا سارا ساؤنڈ بند کر دیا, اندر کا باکس چالو رکھا. جلسہ ہوا, چونکہ اس لاش رکھی ہوئی تھی, جنازے کی نماز 10 بجے دن میں پڑھی جائے گی, لاش گاؤں میں تھی, اس لوگ صدمے میں تھے. مگر چونکہ مہمان سارے آ گئے تھے, جلسہ ہونا تھا, باکس کی آواز رہی, اوپر کے ساؤنڈ کو کھول دیا گیا. لوگوں نے کہا کہ جلسے میں اوپر کے ساؤنڈ کو کھول دیا جائے. جب میں کھانے کے لیے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان کمبل اوڑھ کر لیٹا ہوا ہے اور وہ ورلڈ کپ کا تماشا دیکھ رہا ہے. چونکہ اسی دن ہندوستان ہارا تھا, اس کو وہ دیکھ رہا ہے. میں جو کہتا ہوں کہ دل مر چکا ہے. لوگ صرف چہرہ سجانے میں لگے, لوگ صرف برانڈیڈ کپڑا, ریمنڈ کا کپڑا, صاحب ہمارے پاس یہ ٹائٹن کی گھڑی, روڈو کی گھڑی, یہ صاحب 1.5 لاکھ کا موبائل, صرف ظاہر سجانے میں لگے. دل مر چکا ہے. گاؤں صدمے میں, جلسے کا ساؤنڈ کھول دیا گیا. ابھی ترسوں کی بات ہے, اور اسی گاؤں کا ایک نوجوان بدتمیز, چہرے پہ داڑھی تھی اور وہ میچ دیکھ رہا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, چونکہ اسی گھر میں گھس رہا تھا اور دروازے میں اس کی چارپائی لگی تھی, اسی پہ وہ لیٹا ہوا تھا اور تماشا کرکٹ کا دیکھ رہا. دل مر چکا ہے. لاش لائے مر جائے کہ پورا گاؤں مٹ جائے, مگر دل اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اب قیامت چونکہ شریروں پہ قائم ہوگی, قیامت زمین میں زلزلہ آئے گا, ایک ہولناک آواز آئے گی, جوان بوڑھا بچہ بوڑھا ہو جائے گا, حاملہ عورتوں کا حمل ضائع ہو جائے گا. یعنی صدمے سے بچوں کے سر کے بال سفید ہو جائیں گے. وہ خطرناک قیامت قائم ہوگی شریروں پہ. انتہائی درجے کے شریر دنیا میں زندہ رہ جائیں گے. دل زندہ رہے گا تب نہ دوسروں سے سبق حاصل کرے گا, دل زندہ رہے گا تب نہ دوسروں کے معاملات کو دیکھ کے آنکھ کھلے گی, دل زندہ رہے گا تب نہ جنازہ اٹھاتے ہوئے اپنا جنازہ یاد آئے گا. کیوں حضور نے جنازے کی فضیلت بیان کی کہ 2 قرات کا اجر ملے گا جو نماز پڑھا اور دفن میں شریک رہا, اور قرات کا وزن احد پہاڑ کے برابر ہے. اور جو کسی بیمار کو دیکھنے گیا وہ جنت کی کیاری میں ٹہلتا رہا. کیوں؟ تاکہ بیمار کو دیکھنے کے بعد اپنی صحت کی قدر سمجھ میں آئے, بیمار کو دیکھنے کے بعد اس نعمت کی قدر سمجھ میں آئے, مردے کو دیکھنے کے بعد اپنی لاش سمجھ میں آئے کہ میری ہی طرح دوست تھا. ان کے دماغ میں کروڑوں تمنائیں تھی, اس فیکٹری کے بعد وہ فیکٹری, اس مکان کے بعد وہ مکان, اس پلاٹ کے بعد وہ پلاٹ. موقع نہیں دیا فرشتوں نے, اچانک راستے میں سارا پلان ادھورا رہ گیا اور چلا قبرستان کی طرف. اس لیے جنازے میں شریک ہو جاؤ تاکہ موت یاد آ جائے. اور حضور نے کہا جو روزانہ 20 بار موت کو یاد کرے گا وہ چاہے اپنے گھر میں کیوں نہ مر جائے, اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا. یہاں موت کا چرچا ہی نہیں. مصطفیٰ کہتے ہیں اکثرو ذکر حادمی لذات الموت, یعنی جو لذتوں کو ڈھا دینے والی چیز موت ہے اس کو کثرت سے یاد کرو. حضور تو کہتے ہیں کثرت سے یاد کرو. قرآن شریف میں 1 درجن جگہوں پہ آیا ہے کہ جب موت آئے گی تو ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا, اور وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ, اللہ مؤخر نہیں کرے گا جب موت کا وقت آ جائے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, مضبوط محل میں کیوں نہ ہو موت وہاں آ کے رہے گی, اور ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. جب دل زندہ تھا تو بندہ دوسروں کے جنازے کو دیکھ کے اپنی موت یاد کر کے روتا تھا, قبرستان قبر کو دیکھ کے روتا تھا. حضرت عثمان غنی مصطفیٰ کے داماد ہیں, داماد پیغمبر اعظم ہے, لیکن آیا
ہے حدیث پاک میں جب قبرستان میں قبر کو دیکھتے تھے بہت روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا حضور اس قدر کیوں روتے ہیں قبر کو دیکھ کر؟ آپ نے کہا تھا کہ آقا دو جہان اسلام نے فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد کی جو پہلی منزل ہے وہ قبر ہے، اگر اس پہلی منزل میں بندہ امن امان عافیت میں رہا تو آنے والی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اگر اس منزل میں پکڑا گیا تو آنے والی منزلیں اور سخت ہو جائیں گی۔ اب پتہ نہیں اس قبر میں میرا کیا ہوگا، میں اس منزل کو دیکھ کے میں روتا ہوں۔ یہ پہلی منزل ہے آخرت، جو اخروی ڈیسٹینیشن ہے اس میں یہ پہلی منزل ہے، اس کو دیکھ کر روتا۔ کون؟ جو حتمی جنتی ہے، جس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، جو ذوالنورین ہے، جو ذوالنورین ہے، جس کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا عثمان نے صدقات و خیرات کر کے غزوے میں مدد کر کے جنت کو خرید لیا ہے، جو سخی ہے، جو قیامت تک عثمان غنی کہلاتے ہیں، جنہوں نے دولت کمائی ہی اس لیے تھی تاکہ اس دولت کا استعمال قوم اور ملت کے فلاح کے لیے ہو۔ میٹھے چشمے کے لیے لوگ پریشان ہیں تو 20,000 دینار سے کنواں خرید کر عام مسلمانوں پہ وقف کر دیا تاکہ یہودی بھاری قیمت پر پانی بیچ کر مسلمانوں کو تکلیف میں نہ ڈالے۔ اللہ دولت دیتے، یہ کام کرنا چاہیے جو عثمان غنی کرتے تھے۔ سرکار دو جہاں نے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو فی سبیل اللہ مجاہدین کی مدد کرے؟ عثمان غنی نے 1000 گھوڑا، 1000 سونے کا سکہ مصطفیٰ کی گود میں لا کے ڈال دیا۔ 1000 سونے کا سکہ حضور الٹ پلٹ کر دیکھتے تھے اور کہتے تھے ما علی عثمان، اب عثمان پر کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، عثمان چاہے جو کچھ کرے۔ کیا مطلب؟ عثمان نے جنت خرید لی ہے۔ وہ عثمان غنی جو جنتی داماد مصطفیٰ، جن کے نکاح میں مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں ہیں، اس لیے وہ ذوالنورین اس کے باوجود قبر دیکھ کر اس قدر روتے تھے کہ داڑھی آپ کی بھیگ جاتی تھی۔ جس دن تنہائی میں بیٹھ کر سوچو گے تو ہا کا سارا مزاج ختم ہو جائے گا، رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم۔ اور یہی بات حضور نے کہی ہے لو تعلمون ما اعلم، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، ہنسو گے کم رو گے زیادہ۔ آج دولت نے میرے دل کو اندھا کر دیا، اس لیے ہنستے زیادہ ہیں روتے کم ہے، ہنستے زیادہ ہیں سوچتے کم ہے۔ قرآن شریف کے ہر پیج میں غور و فکر کی باتیں ہیں۔ یہ کتے جو 15,000 لوگوں کو قتل کر دیا، یہ اپنے آپ کو اگر سمجھ لے کہ میں آدمی ہوں اور یہ بھی آدمی ہے، کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ چاہتا اسے سور بنا دیتا، اللہ چاہتا اسے بندر بنا دیتا، اللہ چاہتا اسے چھپکلی پیدا کر دیتا۔ انسان اشرف المخلوقات بنایا اور اچھی شکل و صورت کا حامل بنایا تو اس کو تو کم سے کم اس نعمت کا چرچا کرنا چاہیے، اس نعمت پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں آدمی ہوں، آدمی کے کام آؤں۔ آدمی وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے، اپنے سے دوسروں کو لابھ پہنچائے، اپنے سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ بے شمار احادیث میں سرکار دو جہاں نے فرمائے خیر الناس من ينفع الناس، the best among you is one who is profitable for others۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے لابھدائک ہو، دوسروں کے لیے مفید ہو، دوسروں کو اپنے سے فائدہ پہنچائے۔ آدمی کا ڈیفینیشن یہی ہے جو اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ لیکن آدمی جانور بنا ہوا ہے، ایک دوسرے کو ذبح کرنا، قتل کرنا، راستہ بند کر دینا، دوسروں کی غیبت کی محفل سجانا، دوسروں کے رشتے کو کاٹ دینا، اپنا پیسہ خرچ کر کے فیض آباد جا کے ایک اچھا رشتے کو توڑ دینا، شکایت اور غیبت کر کے، اسے اب آدمی کہیں گے کہ جانور کہیں گے۔ اخیر زمانے میں لوگ جانوروں سے بدتر حرکت کریں گے۔ اس پیریڈ میں جب انسان کے بارے میں غور کرنا چھوڑ دے گا، انہی ساری حرکتوں کا صدور ہوگا۔ اب ذرا غور سے سنیے، آپ سوچئے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، انسان تو یہودی بھی ہے، انسان تو نصرانی بھی ہے، انسان تو ہندوستان کا مشرک بھی ہے، تو پھر اس میں کیا فرق ہے؟ اللہ چاہتا آپ کو راجپوت گھرانے میں پیدا کر دیتا، اللہ چاہتا امریکہ کے یہودی فیملی میں آپ پیدا ہو جاتے تو آپ وہاں یہودی بن کر مسلمانوں کو اپنا سخت دشمن سمجھتے اور مسلمانوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے، اس کا انتظار کرتے۔ لیکن احسان رب اعلیٰ کا ہے کہ اس اللہ نے آپ کو یہودی گھر میں نہیں بلکہ اللہ نے مسلم گھرانے میں آپ کو پیدا فرمایا۔ جب اس پوائنٹ پہ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ بالکل یکتا
طرفہ فضل ہے اللہ کا، میری محنتوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ کوئی بندہ ہو اسی محفل میں جو یہ کہے کہ میں نے اسلام کا، کرسچینٹی کا، جوز کا میں نے مطالعہ کیا، اسلام کو سچ پایا، پھر میں اسلام قبول کیا، نہیں، ہم اور آپ اسی لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ تو اب اللہ نے ہمیں یہودی گھر میں نہ پیدا کر کے مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ اس نعمت پہ غور کریں گے تو کبھی غریبی کا رونا نہیں روئیں گے، کبھی مکان کی قلت کا رونا نہیں روئیں گے۔ جو سب سے بڑی نعمت ہے اسلام کی وہ اللہ نے آپ کو دیا، اور بغیر آپ کی محنت کے، بغیر اسٹڈی کے، بغیر 2-4-10 پنڈتوں اور پجاریوں سے بحث کر کے نتیجے پر پہنچا کہ اسلام حق پر ہے، نہیں، کروڑوں مسلمانوں میں کسی نے ایسا نہ کیا ہوگا کہ ہم جستجو کریں اسلام حق ہے کہ کرسچینٹی حق ہے کہ ہندوز حق ہے کہ جوز حق میں حق ہے، سب جین حق پہ ہے، کوئی نہیں، صرف مومن اسی لیے ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ تو اب اس کا احسان، اس کا شکر یہی ہے کہ 24 گھنٹے زبان پہ لفظ جاری الہی تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے انسان بنایا، تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تو اب اس کے بعد جب ریسرچ اور غور و فکر کریں گے تو اس کے آگے اور آپ کے دماغ میں ایک بات آئے گی کہ مسلمان کہلانے والے لوگوں میں بہت ساری جماعتیں ہو گئی، جو حضور کے کہنے کے مطابق کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ تو اب بہت سارے فرقے وجود میں آ گئے، چاہے انگریزوں کے بہکانے سے ہوں، چاہے یہودیوں کے بہکانے سے ہوں، یا مشرکوں کی سازشوں سے ہوں، بہت سارے فرقے ہو گئے۔ ایک بہت بڑا فرقہ شیعوں کا وجود میں آ گیا، جو صحابہ کرام کی شان میں تبرہ کرنا، گالی بکنا۔ تو اب ایک ہی فرقہ شیعوں میں، رافضیوں میں ہے جو جس کو ہم کافر نہیں کر سکتے، ورنہ باقی بے شمار اس کے اندر کے فرقے ایسے ہیں جس کے ماننے والوں کو ہمارے بزرگوں نے اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ اگر اللہ آپ کو ایران کے ارب پتی گھر میں پیدا کر دیتا تو پھر آپ بھی جی بھر کے صحابہ کرام کو گالی دیتے اور علماء اہل سنت کو گالی آپ دیتے، مگر اللہ نے ایران میں نہیں، آپ کو ہندوستان میں پیدا کیا۔ ہندوستان میں سہارنپور اور دیوبند کے نجدی گھرانے میں نہیں، سنی گھرانے میں پیدا کیا۔ احسان اس رب اعلیٰ کا کہ ہمیں نجدی، وہابی، نیچری، چکڑالوی، تبلیغی اور شیعہ رافضی گھرانے میں نہیں، اہل سنت و جماعت فیملی میں پیدا کیا۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں دعوت فکر دیتا ہوں، کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو تحقیق کرنے کے گھر سے نکلا ہو ستو پانی لے کر کہ میں پتہ لگاؤں گا کہ رافضیت حق ہے کہ سنیت حق ہے، وہابیت حق ہے کہ سنیت حق ہے، میں وہابی سے، دیوبندی سے، نجدی سے، چکڑالوی سے، رافضی سے سب سے میں ملوں گا، سب کی باتیں پڑھوں گا، پھر اس کے بعد نتیجے پر پہنچوں گا کہ کون مسلک حق ہے، اب اس کو میں مانوں گا۔ کروڑوں میں کوئی نہیں ملے گا۔ ہم اس لیے سنی ہیں کہ سنی فیملی میں پیدا ہوئے ہیں، کہ میرا باپ سنی تھا، میرا گاؤں سنی ہے، اور بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ریسرچ کے میں آبائی طور پر میں سنی ہوں۔ اگر آپ سہارنپور میں پیدا ہو گئے ہوتے تو جی بھر کے اعلیٰ حضرت کو گالی دیتے، مگر احسان اس رب اعلیٰ کا کہ انسان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا، اور کلمہ پڑھنے والے فرقوں میں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان فرقوں میں نہیں پیدا کیا، ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت کے ماننے والے گھروں میں ہم کو پیدا کیا۔ جب اس پر غور کریں گے تو کبھی نہیں روئیں گے کہ میں غریب ہوں، کبھی نہیں روئیں گے کہ میں صاحب پریشان حال ہوں، مجھ کو نوکری نہیں ہے، چونکہ اسلام اتنی بڑی دولت ہے کہ کل قیامت کے دن جب مزدور قسم کے مسلمانوں کو انعام ملے گا، مالداروں کو روک لیا جائے گا کہ تم رکو، حساب دو کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تم نے زکات میں تاخیر کیوں کی، تم نے حج میں تاخیر کیوں کی، تم نے غریبوں کو اور یتیموں کو تم نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ یہ حساب دیں کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تم نے قربانی کیسے کی، تم نے صدقہ فطر کیسے نکالا، تم نے زکات کیسے نکالی، تم نے حج کیوں لیٹ سے کیا، زکات نکالنا تھا 10 کروڑ تو تم نے نکالا 10 لاکھ۔ یہ حساب دیں گے، اور غریب جس پر نہ حج فرض ہے، جس پر نہ زکات فرض ہے، جس پر نہ صدقہ فطر واجب ہے، جس پر نہ قربانی واجب ہے، جس پر نہ مسجد کی تعمیر ضروری ہے، یہ بغیر کسی ان حسابوں میں پڑے ہوئے غریب مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت چلے جائے، 500 سال پہلے، چونکہ اس پر زکات فرض نہیں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں، زکات اس پر فرض ہے۔ جس کے پاس مال ہے اب وہ حساب دے کہ مال کہاں سے کمایا، from where earn this, in which ways spent this, لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 40، جب تک 4 چیزوں
का बंदे से सवाल नहीं होगा, 1 इंच बंदा अपनी जगह से क़यामत के दिन हट नहीं पाएगा। आकाए दो जहां की हदीस में आया है, पहला सवाल होगा अन उमर ही फीमा अपना, ये बहुमूल्य जिंदगी, कीमती जिंदगी जिसमें आंख, नाक, दांत, नाखून, सर के बाल, पूरे जिस्म की हैयत, स्ट्रक्चर सब लाजवाब है। सिर्फ सर के बाल झड़ जाएं तो आदमी नामर्द हो जाता है। वह खरबों रुपए खर्च करके और मर्द बनना चाहता है, सर के बाल देखना चाहता है, तो सर के बाल जो नेचुरली झड़ जाएं उसको नेचुरल बाल बनाने के लिए कोई साइंटिस्ट के पास कोई फॉर्मूला नहीं है। भले ही ट्रांसप्लांट करवा दें, नाखून की जगह हूबहू देखने वाला नाखून डाल दें, पर जो नेचुरल चीज है वो नहीं बना सकते वैज्ञानिक। यही तो इस बात की दलील है कि मेरा खुदा हक है, कायनात का खालिक मेरा खुदा हक है, इस्लाम हक है। तो ये कायनात दस्तरखान है, हम उसको देखें और रब का डर मेरे दिल में पैदा हो और रब की मार्फत का नूर पैदा हो। जब मैं दरख्त के पत्तों को देखता हूं कि दुनिया की सारी साइंस उन पत्तों को, दरख्त के टूटे हुए पत्ते को दरख्त में जोड़ नहीं सकती, इसका मतलब है बंदा मजबूर है, वह जो कुछ भी किया है उसकी मालूमात महदूद है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत लामहदूद है। तो अल्लाह ने पैदा किया, तो जब बंदा गौर करेगा कि हमने इस जिस्म का क्या इस्तेमाल किया और क़यामत के दिन सवाल होगा, तो फिर ये बंदा जबान का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, आंख का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, चूंकि सोच ही नहीं है कि कुछ सवाल होने वाला है जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। जब सोच नहीं है तो बंदा लापरवाही, गफलत का शिकार है और यही सोचता है कि जन्नत तो मेरी जागीर है और जन्नत तो मिल के रहेगी, चूंकि हमने खूब सुभान अल्लाह बोला है और हमने खूब सोड़ा सोड़ा बोला है और हम खुद अजमेर में जाके हमने चादर चढ़ाई है, जन्नत तो मेरी जागीर है। तो जन्नत क्यों? अल्लाह माफ करने वाला है, माफ कर देगा। अल्लाह माफ करने वाला है तो अल्लाह रोजी देने वाला भी है, अल्लाह रोजी देने वाला है, सबको रोजी देता है। उसके बावजूद ये बंदा इतना होशियार है कि 8 घंटे दुकान में बैठता है, 5 घंटे नौकरी करने के लिए स्कूल जाता है और 30-30 साल पर पढ़ाई करता है, फिर कंपटीशन के लिए 18 घंटे जाकर कंपटीशन फेस करता है, उसके बाद फिर ये बंदा नौकरी करता है 30 साल। तो नौकरी आंधी तूफान आए मगर स्कूल जाना है, 5 घंटे वहां पढ़ाना है, तो 30 साल पढ़े और 30 साल नौकरी किया, 60 साल के बाद बूढ़ा बनकर जोड़ का दर्द, आंख का दर्द लेके बैठ गए, अब मौत का इंतजार करने लगे। तो रोजी रोटी के लिए 30 साल पढ़ा और 30 साल नौकरी की। रोजी देने वाला अल्लाह है तो पढ़ने की क्या जरूरत है, खेत में खेती करने की क्या जरूरत है, दुकान में बैठने की क्या जरूरत है। मगर ये होशियार है कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर हरकत करनी होगी, खेत में हल चलाना होगा, दाना डालना होगा, दुकान में बैठना होगा। फिर क्यों नहीं सोच लिया कि अल्लाह रोजी देने वाला है मगर मुझे खेत जाना होगा, दुकान जाना होगा, वरना रोजी नहीं मिलेगी। यही तो सोच लिया। अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह जन्नत देने वाला है, मगर रोजी के लिए मैं दुकान जाता हूँ, मुझे जन्नत जाने के लिए भी 5 टाइम मस्जिद जाना होगा, हमें रोजा रखना होगा, हमें हज करना होगा। तो अल्लाह राज़िक है मगर तदबीर करनी होगी, तो अल्लाह बख्शने वाला है। तो रोजी के लिए जैसे दुकान जाना है, जन्नत के लिए मस्जिद जाना। अगर बंदा इस पॉइंट पे गौर कर ले तो वह समझ लेगा कि तो हमें अकल खोल के जीना चाहिए, अक्ल शऊर के साथ जीना चाहिए, वरना पागल तो बोलता मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो, पागल तो कहता है कि ये खूंटा हमारे लिए हीरा है, पागल तो कहता है ये मजनू जो बंबई का लंगटा बाबा है, जो जिसके बदन पर कपड़ा नहीं है, मगर वहां चंद दलाल बैठ के कहती है कुतुब है, ये अब्दाल है, ये पहुंचा हुआ फकीर है। कहते हैं तुम क्या जानो, ये तो अब्दाल है जो पेशाब पखाना कपड़े में करता है, उसको चंद दलाल मिलकर अब्दाल बना देता है। इस दुनिया में क्या नहीं है। आसाराम जैसे पाखंडी को धर्म गुरु मान लिया। 400 से ज्यादा आश्रम यानी खानकाहें उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में बना डाली। 250 से ज्यादा एकड़ जमीन पे गुरमीत सिंह पंजाब का 250 एकड़ जमीन पे उन्होंने अपना आश्रम बना लिया और हजारों लाखों उसके फॉलोवर हो गए। तो ये दुनिया में तो इस तरह के सारे काम होते रहते हैं। सच अलग है, हक अलग है, आंधी अलग है, तूफान अलग है, हा अलग है, लोहा लोहा है, सोना सोना है, हीरा हीरा है, कंकड़ कंकड़ है। अक्लो शऊर से सोचना होगा और गौर करना होगा कि कौन हक है, कौन सच है, कौन गलत है। अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ने इंसान बनाया, जानवर नहीं। खुदा का एहसान कि मुसलमान बनाया, काफिर नहीं। खुदा का एहसान कि
मुसलमान कहने वाले गुमराह जमातों में नहीं बल्कि जमात हक घराने में मुझको पैदा किया। तो फिर एक ख्याल और दिमाग में आएगा, नमाज रोजे हज और ज़कात की अदायगी के साथ यही दुआ जबान पे आएगी, इलाही तूने फजल फरमाते हुए मुझे इंसान बनाया, मोमिन बनाया, तो एक फजल और कर देना। जब यहाँ इतना बड़ा फजल कि मैं मोमिन रहा, मैं काफिर नहीं रहा, मैं इंसान रहा, तो एक एहसान और कर देना कि हालत ईमान में मौत अता करना और मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत अता करके जन्नत में जगह दे देना। जब बंदा दिमाग लगा के गौर व फिक्र करता है, इसी तरह की रोशन ख्याली दिमाग में आती है, और हा का जहां माहौल होता है वहां कुछ नहीं करने के बावजूद वह सोचता है कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूं। एहसान रब का, वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुमने मेरी नेमत का शुक्रिया अदा किया तो हम नेमत को और बढ़ा देंगे। बोलना होगा रब का एहसान है कि मैं मोमिन हूँ, रब का एहसान है कि मैं इंसान हूँ, रब का एहसान है कि मैं सुन्नी हूँ, रब का एहसान है कि मैं रज़वी हूँ, रब का एहसान है कि मैं बरेलवी हूँ। इस दौर में अगर तुम रज़वी हो तो तुम्हें 5 वक्त की नमाज के अलावा तुम्हें कभी कभी तहज्जुद भी पढ़ना चाहिए और सजदे में सजदे शुक्र अदा करके खुदा का एहसान मानना चाहिए। इलाही बेशुमार लोग हैं जिनके पास दौलतें ज्यादा है, जिनके पास मदरसे बहुत बड़े बड़े हैं, जिनके पास मस्जिदें बहुत बड़ी हैं, मगर मुस्तफा की गुस्ताखी में गर्दन तक वो धंसा हुआ है। कल क़यामत के दिन ये सारे मदरसे मस्जिद आलीशान बनाने वाले, अरबों में खेलने वाले, सब नाक के बल घसीट कर जहन्नम में कुफारो मुशरिकीन के साथ डाले जाएंगे। इलाही तू मुझे जहन्नम से बचाया है, इलाही तूने मुझे ईमान की दौलत दी है, तूने मुझे सुन्नी बनाया है, तो अब सजदे की लज्जत और बढ़ जाएगी, दुआ की लज्जत और बढ़ जाएगी। फिर सजदे में जो लज्जत महसूस होगी वो आवारगी में नहीं महसूस होगी। उस वक्त तू यही कहेगा, इलाही तू इतना करम कर देना। बेशुमार लोग कल तक सुन्नी थे, बाद में वहाबी हो गए। बेशुमार लोग जो तकबीर के वक्त में बैठते थे, अब उसके बाद 2 साल के बाद चेंज हुए, और हाथ पकड़ के उठाने वाला उठा के कहता था, ए रजा खान का मानने वाला, उठ के तकबीर सुनो। पहले वो हक पर था, अब वो गुमराह हो गया। अलीगढ़ पढ़ने गया, बदल के आ गया। AMU पढ़ने गया, बदल के आ गया। दिल्ली गया, बदल के आ गया। वो अपने माँ बाप फातिहा कराने वालों को दकियानूसी और वह विलेजर देहाती और पुराने ख्याल का हामिल, वह बिदअती कहता है। मेरा बच्चा दिल्ली गया, लौट के मुझको बिदअती कहता है। मेरा बेटा अरब कमाने गया, वहां से लौट के आके मुझको बिदअती कहता है। मेरा बेटा गया अफ्रीका पढ़ने के लिए, वहां से लौट के आया, वह मुझको बिदअती और कबर पुजवा कहने लगा। यहाँ ईमान तो मिनट पे लुटता है, कभी इधर कभी उधर चला गया। पहले था इस ग्रुप में, पता चला कि अब तो उसका खुतबा पढ़ रहा है। तो यहाँ आदमी कभी कुछ रहता है, कभी कुछ रहता है। ऐसा नहीं कि आज मैं सुन्नी हूँ, बरेलवी हूँ, ताजुश शरिया का दामन मेरे हाथ में है तो सब दिन बंदा रहेगा, ऐसा नहीं। मुफ्ती आजम हिंद का एक मुरीद मैंने बिहार में देखा, वो सारी नमाजें हरम में नजदीक के पीछे पढ़ ली। मैंने उनसे कहा कि आप किन से मुरीद? कहा मुफ्ती आजम हिंद से मैं मुरीद हूँ। कहा मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद और सारी नमाजें इनके पीछे पढ़े, क्या करें? यहाँ तो 50 लाख लोग उसी के पीछे हैं। इसका मतलब ऐसे ही बगैर समझे बुझे चादर थाम लेना और है, और समझ बूझ कर अपने मुर्शिद के हाथ पे हाथ देना और है। समझ बूझ के ये लोग हाथ देते हैं। मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद अवाम से ज्यादा उलमा थे, ताजुश शरिया के मुरीद अवाम से ज्यादा उलमा है। इसलिए के उलमा छान फटक करके मुरीद होते हैं। वह जुब्बा नहीं देखते, वह लंबा बाल नहीं देखते, वह गुटका कुरानी नहीं देखते, वह इल्म देखते हैं, तकवा देखते हैं, हुस्न अमल देखते हैं, किरदार देखते हैं, इल्म देखते हैं, तब जाके अपना हाथ उसके हाथ पे डालते हैं। मुफ्ती आजम हिंद अपने अहद का सबसे बड़ा आलिम, अपने अहद का सबसे बड़ा मुत्तकी, इसलिए अक्सर उलमा ने उनको अपना मुर्शिद माना। इस दौर में ताजुश शरिया सबसे बड़े आलिम और सबसे बड़े मुत्तकी, तब उलमा ने उनके हाथ पे हाथ दिया। तो जाहिलों का किसी को भी मान लेना और है, मगर आलिम हर खंबे को और हर चमकने वाली चीज को सोना नहीं समझते हैं। तहकीक करना होगा, गौर व फिक्र करना होगा, तब उसके बाद सच्चाई समझ में आएगी कि कितनी बड़ी नेमत मेरे हाथ में आई है। बहुत सारे लोग हैं जो सुन्नी कहलाते हैं, लेकिन सहाबा की तौहीन और अहले बैत की मोहब्बत में अमीर मुआविया को गाली
گالی دیتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ تم مسلمان ہو اس کا کوئی پروف پیش کرو, وہ بولے گا میں اللہ کو ایک مانتا ہوں. پھر سوال ہوگا حضور کے بارے میں کیا کہنا ہے, چونکہ حضور کے بارے میں بے شمار لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیا. کسی نے علم غیب کی توہین کی, کسی نے بشریت کی توہین کی, کسی نے نورانیت کی توہین کی, کسی نے اختیارات کی توہین کی. اب سوال ہوا بتا دے کہ مصطفیٰ کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے. اگر بولے گا میں مصطفیٰ کو بااختیار مانتا ہوں, علم غیب ان کو ہے میں یہ مانتا ہوں, تصرفات کے مالک ہیں میں مانتا ہوں, پھر سوال ہوگا کہ حضرت علی کے بارے میں کیا کہتا ہے. بولے گا وہ مصطفیٰ کے داماد ہے, وہ اہل بیت میں سے ہے, خلیفہ چہارم ہے, میں اسے مانتا ہوں, اہل بیت سے پیار کرتا ہوں. سوال ہوگا صدیق عمر عثمان کے بارے میں کیا کہتا ہے. یعنی اس قدر انتشار کا ماحول پیدا ہو گیا. ایک ٹرو مسلم, سچے مسلم کی ایک پریبھاشا بتا دے. صرف مومن کہنے سے کام نہیں چلے گا. اللہ پر یقین ہے, دوسرا سوال رسالت کا ہوگا, رسالت پہ یقین ہے, تیسرا سوال صحابیت اور اہل بیت پہ ہوگا. اب اہل بیت اور صحابہ سے پیار کرنے والے ہیں, مگر کچھ لوگوں نے وہ تباہی مچا دی دنیا میں کہ صحابہ کو مانتے ہیں, اہل بیت کو مانتے ہیں, امام اعظم کو نہیں مانتے ہیں, جبکہ ولی کامل علماء کے سردار اور اپنے عہد کے سب سے بڑے متقی اس کے باوجود کچھ لوگ انہیں گالی دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آگے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب بتاؤ امام اعظم کے بارے میں کیا کہنا ہے. بولے کہ ہم چاروں میں سے کسی امام کو نہیں مانتے ہیں. مطلب صاف ہوگا کہ چاروں ائمہ کو اگر کوئی نہ مانے, اتفاقی طور پر جمہور علماء کی رائے میں وہ اسلام سے خارج ہے. اس عہد میں چاروں میں سے ایک کی پیروی کرنی پڑے گی, کیونکہ عقیدے میں چاروں پر حق ہے, بل اعمال اور طور طریق نماز روزے کے طور طریقے میں تھوڑا سا فرق ہے, مگر عقائد کے اعتبار سے چاروں ائمہ حق پر ہے. اور اس سے ہٹ کے جو نئی دنیا بنا ہے تو پھر وہ دنیا اس کی ناپائیدار دنیا ہے اور اپنے من کی دنیا ہے, خواہشات کی پرستش ہے, وہ حق کی نہیں. اب سوال پیدا ہوگا امام اعظم کو مانتا ہوں. پھر کچھ لوگوں نے اتنا انتشار برپا کیا, امام اعظم کو مانتے ہیں مگر غوث اعظم کو نہیں مانتے ہیں. غریب نواز ہمارے ولی ہیں, غوث اعظم سے پہلے ہمارے پھر مرشد آئے, ان کے آبا ان کا خاندان آیا. اب سوال پیدا ہوا غوث اعظم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. پھر سوال ہوگا خواجہ غریب نواز کے بارے میں کیا عقیدہ. ایک لمبا سوال کا سلسلہ, ایک لامتناہی سلسلہ ہے شروع ہوگا. شارٹ میں ایک ایسا لفظ بول کہ اگلا سوال ہی نہ ہو کہ صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے, غوث کے بارے میں کیا کہتا ہے, امام اعظم کے بارے میں کیا کہتا ہے, اور سرکار غریب نواز کے بارے میں تیرا کیا مسلک ہے. ایک لفظ میں ان سارے سوالات کا جواب بھی ہو اور مزید زیادہ ایکسپینشن میں نہ جا کے ایک لفظ ہو جس میں پتا چلے کہ سامنے والا آدمی یہ حق اہل حق میں سے ہے, صحابہ سے پیار کرنے والا, اہل بیت سے محبت کرنے والا, امام اعظم کی تقلید کرنے والا, غوث خواجہ سے محبت کرنے والا, اولیاء صالحین شہداء صدیقین کی محبت کا دم بھرنے والا, اور یہ حق پر ہے. ایک لفظ اس زمانے میں اگر کوئی ملے تو ڈھونڈ کے نکالے, کہاں سے آپ نکال پائیں گے. کوئی لفظ نہیں ملے گا جس کے بولنے کے بعد ان سارے سوالات کا جواب ملے اور اس کو مومن حق کہنے کے لیے میں آمادہ ہو جاؤں. اگر غور کریں گے وہ ایک جملہ ہے مسلک اعلی حضرت. اعلی حضرت کا نام سامنے آ جائے, نہیں بولے گا یا مشرک ہے, یا موحد ہے, یا حضور سے عزت کرنے والا ہے, یا اہل بیت سے پیار کرنے والا ہے, یا صحابہ کی عزت کرنے والا ہے, امام اعظم کا ماننے والا ہے, یا غوث و خواجہ کا ماننے والا ہے. بغداد معلیٰ میں رضویوں کی تعداد, اجمیر معلیٰ میں اعلی حضرت کے ماننے والوں کی تعداد, جلوس محمدی میں اعلی حضرت کے ماننے والوں کی تعداد, گنبد خضرا کے سائے میں اعلی حضرت کے سلام پڑھنے والوں کی تعداد, اور طواف کعبہ کے بیچ اعلی حضرت کے ماننے والوں کی زبان پہ یا رسول اللہ کے نغمے جاری ہے. پتہ یہ چلا کہ اس فتن و فساد کے وقت میں اگر کوئی مسلک اعلی حضرت بول دیتا ہے, اب اگلا کوئی سوال نہیں ہوگا. اب مومن کامل ہونے کی علامت ہے کہ مسلک اعلی حضرت کا پالک ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, پیغام تاج الشریعہ زندہ باد. اللہ کا کرو احسان ہے کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اعلی حضرت کا دامن دے دیا. اعلی حضرت کے دامن کا مطلب ہے ایک مومن کامل کی علامت, تمام فتنوں سے محفوظ ایک شخص ہے جو اعلی حضرت کا نام لیا اور بالکل امن میں آ گیا, سکون میں آ گیا, امن میں آ گیا, اب فتن و فساد سے بچ گیا. اب یہ دامن جب ہے یہ قیامت تک ہاتھ میں رہے, مرتے دم تک ہاتھ میں رہے. اس کے لیے بد مذہبوں کی صحبت سے
بچنا ہوگا، اس کے لیے مطالعہ کرنا ہوگا، اپنے بزرگوں کے تعلق سے جو بدعقیدگیاں ہیں ان کو دور کرنا ہوگا، جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنی ہوگی۔ جس طرح اسلام کا کوئی جواب نہیں، اسی طرح مذہب حق کے جو داعی اعظم ہیں، سب سے مہان پیغمبر آقا دو جہاں کا کوئی جواب نہیں۔ سرکار لاجواب ہے، میرا خدا لاجواب ہے، میرے مصطفیٰ لاجواب ہیں۔ کچھ لوگوں نے حالات خراب کر دیے، سرکار کے تعلق سے کنفیوژن پیدا کیا۔ ایک دہلی کا جوکر ہے جو حضور کی گستاخی کرنا اپنا معمول بنا لیا ہے، وہ مشرک ہے، مشرک فیملی سے بلونگ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ محمد نے جہاد کا لفظ جاری کر کے انہوں نے دنیا میں لڑنے کٹنے مرنے کا ماحول پیدا کر دیا۔ یہ اسلام کے پیغمبر ہیں جنہوں نے 10 شادیاں کر کے انہوں نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے والوں کو شادی بیاہ میں زیادہ روچی دکھانے والا بنا دیا۔ یہ ظالم کی بات ہم نہیں، اس کا جواب ہم نہیں دیتے، مگر ہمارے بچے چونکہ آج نیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں، فیس بک سے جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے سوال کا جواب ان کے دماغ میں خود تو آتا نہیں، چونکہ یہ تقریر سننے تو آتے نہیں ہے، یہ تو آئے نعت سنی ہاں ہاں کیا چلے گئے، یہ جواب کہاں سے ملے گا؟ جواب تو دماغ میں وہ ڈھونڈ کے لاتا ہے جو معلومات کا ذخیرہ دماغ میں رکھتا ہے، عالموں کی صحبت میں رہتا ہے اور اس پر یہاں سے جانے کے بعد غور و فکر کرتا ہے، تب اس کے دماغ میں جواب آئے گا، ورنہ ہی تو فوری کنفیوزڈ ہو جائے گا۔ جس طرح عوام الناس کی عقیدت ہوتی ہے ابھی ہاتھ چومنا ہے اور 2 منٹ کے بعد امام کو مصلی سے نکالنے کے لیے پلان بنانے میں، اس کی تحریک چھیڑنے میں شریک ہو جانا ہے، جمعہ سے پہلے ہاتھ چومنا ہے، جمعہ کے بعد بھگانے کا پریاس کرنا ہے، ابھی وقت صبح کچھ شام کچھ، اس طرح ذہن میں فکر میں دل میں تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے۔ تو اپنے ایمان کو سالڈ رکھنے کے لیے بدگمانی سے اپنے دماغ کو بچانا ہوگا، وسوسات سے بچانا ہوگا، مس انڈرسٹینڈنگ سے بچانا ہوگا، اس کے لیے اچھے خیالات لانے کے لیے اچھی گفتگو سننی ہوگی، تاکہ آپ یہ فضولیات کے ماہر نہ بنے بلکہ سچائی کے متلاشی بن جائے۔ یہ 2-4 لچے لفنگے جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضور نے شادی کر لی، کئی شادی کر لی، اگر آپ نے مطالعہ کیا ہوگا صرف اتنا یاد رکھیں، عرب کے کلچر کے حساب سے اس وقت میں لوگ 50 شادی کرتے تھے، لیکن آقا دو جہاں نے تو صرف 10 سے 11 شادیاں فرمائی، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے فرمائی، اور وہ بھی اسلام کی تبلیغ کا ایک حصہ تھا۔ حضور 25 سال کی جوانی میں ہے، اس وقت اس روئے زمین پر ان سے زیادہ خوبصورت کوئی نوجوان نہیں تھا، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار کا حسن ایسا تھا جیسے کسی چاندی کو ڈھال دیا گیا ہو۔ حضرت جابر ابن سمورہ کہتے ہیں 14ویں رات کا چاند دیکھتا تھا، حضور کا چہرہ دیکھتا، میرے ضمیر نے فیصلہ کیا وَوَجْهُ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں وَمَا مَسَسْتُ دِبَاجَةً أَوْ حَرِيرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رسول اللہ، میں نے کوئی ریشم کوئی دیباج مصطفیٰ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا۔ یعنی 25 سال کی جوانی میں جن کے چہرے کے حسن کی خیرات چاند لیتا ہو، کأن الشمس تجری فی وجہہ، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں مصطفیٰ اتنے حسین تھے کہ گویا ان کے چہرے پہ کوئی سورج تیر رہا ہو۔ حدیث کا جملہ ہے کأن الشمس تجری فی وجہہ، اس وقت مصطفیٰ چاہتے تو 1 درجن نہیں 2 درجن مکہ کے دستور کے مطابق 18 سال کی حسین ترین دوشیزاؤں سے نکاح کر لیتے، مگر 25 سال کی جوانی میں 40 سالہ بیوہ خاتون جو 2 مردوں سے بیوہ ہو چکی ہے، اس سے نکاح کرنے کا مطلب ہے کہ جس وقت نکاح کی چاہت ہوتی ہے اور عین جوانی میں 40 سالہ ادھیڑ خاتون کا انتخاب کیا، اس کا مطلب ہے کہ شہوت سے مغلوب ہو کر یہ نکاح نہیں تھا، یا دین کی تبلیغ کا حصہ تھا کہ جب ان بیواؤں کو دنیا منحوس کہتی تھی، اس بیوہ کو گلے لگا کر مصطفیٰ نے قیامت تک کی بیواؤں کے سمان کو اونچا کیا ہے، اس کو اچھی زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے۔ باقی ساری شادیاں مصطفیٰ کی 50 سال کی عمر کے بعد، جبکہ طبعی طور پر آدمی کے دل دماغ میں عورتوں کے تعلق سے دلچسپیاں کم ہو جاتی ہے، مگر معلوم ہے خالد ابن ولید جیسا سیف اللہ کیسے ملا جو میدان احد میں مسلمانوں کے قتل کا جو ذریعہ تھے، یہاں تک کہ جو جیتی ہوئی جنگ ہار کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اس میں امپورٹنٹ رول حضرت خالد ابن ولید کا تھا، وہ سیدہ میمونہ کا بھتیجا تھا۔ جب حضور نے سیدہ میمونہ سے عقد کیا، اس نکاح کے بدلے میں خالد ابن ولید جیسا سپہ سالار اللہ کی تلوار مسلمانوں کی مل گئی، جنہوں نے میدان احد میں ایک زبردست رول ادا کیا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید نکاح میمونہ کی برکت سے مل گئے، جب دیکھا میری
फूफी ने अक्द किया, वो सरकार के औसाफ उनकी ज़बानी सुने। खालिद इब्ने वलीद उन्होंने कलमा पढ़ के मुशर्रफ भाई इस्लाम हुए। मदीने का वो कबीला जो इस्लाम और पैगंबर आज़म की तबाही का मुंतज़िर रहता था, लेकिन जब उनकी खानदान की बेटी मुस्तफा के अक्द में आ गई और अपनी बेटी की ज़बानी हुजूर की तन्हाई वाली जिंदगी के औसाफ को सुने, सारा कबीला एक दिन में अपनी बेटी की ज़बानी मुस्तफा की तारीफ सुनकर कलमा पढ़कर मुशर्रफ भाई इस्लाम हो गया। पता चला कि जिस वक्त 18 साल की शहजादी से अक्द करना था, उस वक्त 40 साल अधेड़ से अक्द हो रहा। अब जिस वक्त शादी नहीं करना था, 50 साल के बाद का शादी हो रही है। इसका मतलब है कि रिश्तेदारियां इस्लाम की तबलीग का हिस्सा थी। और ये पाखंडी क्या जाने मुस्तफा कौन है, मुस्तफा की अजमत क्या है। ये तो जाहिल है, कम पढ़ा लिखा है। मुस्तफा कितने महान है। यूरोप का एक दानिश्वर कहता है, ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। यानी डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं, इंसान की अजमतों को जांचने का, इंसान की अजमतों को परखने का जितना मेजरमेंट है, जितना पैमाना है, सारे पैमानों को सामने लाओ और उस पे जांचो कौन है इंसानी तारीख में जो मोहम्मद अरबी से बड़ा हो सके। कौन है ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। इंसान की अजमतों को जांचने का जितना पैमाना है सबको सामने लाओ, उस पे जांचो, सबसे महान नतम इंसान कोई मिलेगा तो मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी होगी। इसी को सरकार आला हजरत ने कहा कि न कोई थिंकर बड़ा, न कोई प्रोफेसर बड़ा, न कोई रिसर्चर बड़ा, न कोई मुहक्किक बड़ा, न कोई मुतफ्फिर बड़ा, न कोई फलसफी बड़ा, न कोई हकीम बड़ा, कोई नहीं। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मैं इस पाखंडी की बात सुनो, मैं इस जाहिल की बात सुनो, या यूरोप के उस बड़े महान दानिश्वर की बात सुनो, हमेशा बड़ों की बात सुना कीजिए। हर छोट भैये की बात को सुनने के बाद एक दूसरे को शेयर मत कीजिए। हर छोट भैये की बात सुनकर सड़क पे मत आइए। इन छोट भाइयों को तो यही एक ख्वाहिश रहती है कि किस तरह मैं हाईलाइट हो जाऊं, किस तरह मैं सुर्खियों में छा जाऊं, किस तरह हमें सिक्योरिटी मिले, कैसे हम अपने ग्रुप का मैं हीरो बन जाऊं। इसलिए ये जाहिल तरीन लोग जिसकी जबान सही नहीं है, जो कायदे से हिंदी और संस्कृत ही बोल सकता है, यह पैगंबर आजम की शान में गुस्ताखी करने चला है। इन छोटों की बात का कोई एतबार नहीं है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ की किताब दिल्ली यूनिवर्सिटी में चलती है, बर्नार्ड शॉ की किताब एमयू में चलती है, बर्नार्ड शॉ की किताब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चलती है, बर्नार्ड शॉ की किताब लखनऊ यूनिवर्सिटी में चलती है, बर्नार्ड शॉ की किताब पटना यूनिवर्सिटी में चलती है। मैंने भी अंग्रेजी में एमए करते हुए बर्नार्ड शॉ की किताब पढ़ी है। उनके ड्रामास को और इंग्लिश में अंग्रेजी लिटरेचर उन्होंने रिच बनाया है, मालदार बनाने में उनका बड़ा हाथ है। इतना बड़ा दानिश्वर के पैदा हुआ इंग्लैंड में, उनकी किताब चल रही है हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में, सारे कॉलेजेस में। कितना बड़ा महान होगा वह महान दानिश्वर पढ़ा लिखा आदमी। ये कह रहा है, he must be called the savior of humanity if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems। बर्नार्ड शॉ की सुने, किस लुच्चे लफंगे की सुने, बर्नार्ड शॉ की सुने कि इन खाने पीने वाले, पाखाना करने वाले, बदबूदार बदन वाले पाखंडी की बात सुने। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी जिसकी किताब सैकड़ों यूनिवर्सिटीज में चलती है, वो कहता है इस्लाम के पैगंबर सिर्फ मुसलमानों के मुहाफिज का नाम नहीं है, वह तो मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। वो कहते हैं अगर दुनिया जो इंतशार की आग में जल रही है, अगर दुनिया मोहम्मद अरबी को अपना रहनुमा मान ले, उनका मार्गदर्शन, उनकी रहनुमाई, उनके नेतृत्व, उनके गाइडलाइंस, उनकी क़यादत में अगर दुनिया जीना शुरू करे तो सारे मसाइल का हल निकल आएगा और दुनिया अमनो सुकून की जन्नत में तब्दील हो जाएगी। यह बात है जो हमारे मशाइख कहते हैं। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी।
آپ صرف نعت سننے کے بعد ہاں کریں گے کہ نبی کی عظمت اور قرآن اور حدیث سننے کے بعد بھی کچھ بولیں گے آپ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیں لا الہ الا اللہ۔ ہم نہیں چاہتے کہ سارے لوگ کھڑے ہو کر میری بات کا استقبال کریں، غور سے سنیں، دماغ میں بٹھائیں، اپنے بال بچوں کو سنائیں اور اپنے دوستوں کی محفل میں غیبت چغل خوری والی ساری باتوں کو چھوڑ کر، گٹکا خوری کی نحوست کو چھوڑ کر زبان پہ مصطفیٰ کا ذکر لائیں۔ آپ خود حدیث یاد کر لیں اور پھر اپنے دوستوں کو سنائے، اپنے گھر میں بال بچوں کو سنائے، اور جو کچھ میں بیان کرتا ہوں اس کو دماغ میں نوٹ کر لیں۔ اگر انگریزی کے جملے نہیں آتے ہیں تو مفہوم تو آ گیا ہوگا، اس مفہوم کو بال بچوں کو سنائیں تاکہ آپ کا بچہ کبھی کسی پاکھنڈی کی بات سن کر نرفس نہ ہو جائے، مایوس نہ ہو جائے، ڈپریشن کا مریض نہ ہو جائے، بلکہ اسے فخر رہے کہ میرا رہنما وہ ہے جیسے میرا خدا لاجواب اسی طرح میرے مصطفیٰ بھی لاجواب ہے، جن کا کوئی جواب دنیا میں نہ ان کے حسن کا جواب، نہ ان کے اخلاق کا جواب، نہ ان کی شخصیت کا جواب، نہ ان کی تعلیمات کا جواب، نہ ان کے پیغامات کا جواب، نہ ان کے رہن سہن کا جواب، نہ ان کی تحریک کا جواب۔ یعنی ہر اعتبار سے ظاہری حسن اور باطنی حسن یا دونوں مل کر پرکشش شخصیت کا مالک محمد عربی کو بنا دیا ہے۔ یعنی جس کا حسن بھی لاجواب ہے، جس کا پیغام بھی لاجواب ہے، اس لاجواب پیغمبر کے ہم فالوور ہیں۔ اس لیے مصطفیٰ پہ کثرت سے درود و سلام، لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام اس پر کہ انہوں نے ہمیں مذہب اسلام کا نور عطا فرمایا، ہمیں گمراہی کی کیچڑ سے بچایا۔ جب سرکار کی محبت دل میں پیدا ہوگی تب ہوگا کہ حضور کیسے بال رکھتے تھے، حضور کیسے کپڑا پہنتے تھے، میں جو ہاتھ میں لوہا پہنا ہوں مصطفیٰ کی نگاہ میں کیسا ہے، میں جو جوکر کی طرح بال رکھا ہوں میرے سردار کی نگاہ میں کیسا ہے، میں جو پانچوں ٹائم ڈھٹائی سے نماز چھوڑتا ہوں میرے مصطفیٰ کے نزدیک یہ عمل کیسا ہے، میں جو غیبت چغل خوری کی محفل سجاتا ہوں حضور کے نزدیک یہ کیسا ہے، میں جو یہ عورتوں کی طرح لباس پہنا ہوں یہ حضور کے نزدیک کیسا ہے، میں جو پھٹا ہوا نیا پینٹ پہنتا ہوں اس کے تعلق سے میرے مصطفیٰ کیا کہتے ہیں، میں جو اپنے گھر میں 24 گھنٹے فلمی ڈرامے دیکھتا ہوں اس کے تعلق سے مصطفیٰ کیا کہتے ہیں۔ محبت نہیں ہے اس لیے گھر میں فلمی ایکٹر کا راج چل رہا ہے، اور جس دن محبت شدید پیدا ہوگی جس کو عشق کہتے ہیں، جس دن عشق پیدا ہو گیا اس دن خرافات کا خاتمہ ہوگا اور شریعت اور سنت پر عمل مرد اور عورت کا پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ مگر چونکہ بھی خرافات گھر میں ہے ابھی صرف محبت کا تعلق زبان سے ہے، صرف ہاتھ میں جھنڈا ہے کہ ہم محبت رسول کرنے والے ہیں، اور باقی سارا کیریکٹر اس دعوے کو جھوٹ ثابت کرتا ہے۔ سخت محبت کی ضرورت ہے، جب تک حضور کے اوصاف حضور کے کمالات کو نہ سنے، ان کی تعلیمات کی خوبیوں کو نہیں جانے، اس وقت تک شدید محبت میں پیدا ہوگی۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں علم حاصل کرو، علم طاقت کا نام ہے، گاندھی جی کہتے ہیں شکشا گرہن کرو تب ہمارا بھارت پروگریس کرے گا، چائنا کہتا ہے کہ ہم تو ٹوٹے اور بجھے تھے۔ آج دنیا کی مہاشکتیوں میں ایک نام اس کا آتا ہے، شکشا اور علم کی وجہ سے آیا ہے۔ آج امریکہ کا جادو سب کے سر چڑھ کے بولتا ہے، امریکہ باتاج بادشاہ ہے دنیا کا، اور جس کو چاہے سب کو ڈرائے دھمکائے، خبردار تم نے انگڑائیاں لی تو تجھ پر بم برسا کے تباہ کر دوں گا۔ سارے لوگ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ وہ امریکہ سے کہا جائے کہ ہائی کلاس کی ٹیکنالوجی کہاں سے آئی، وہ بولے گا نالج از پاور، نالج از لائٹ، علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے۔ تو امریکہ کہتا ہے ترقی کا سارا انحصار علم پر ہے، اس لیے علم طاقت اور روشنی کا نام ہے۔ یہی پیغام ہندوستان کے وہ پردھان منتری جی کہتے ہیں، ہاں بیٹیاں پڑھیں، بیٹیاں پڑھیں، سارے لوگ پڑھیں، نوکری کے لیے نہیں پڑھیں، علم کو انسان بننے کے لیے حاصل کریں۔ علم طاقت ہے، آپ کو طاقتور بنا دے گا۔ ایک ہریجن کا بیٹا ڈی ایم بنتا ہے، راجپوت، جس کو آدمی ماننے کو تیار نہیں تھا، وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے۔ کس نے اس ہریجن کو راجپوتوں کا سردار بنایا؟ کہا جائے گا نالج از پاور، نالج از لائٹ، علم طاقت ہے، علم روشنی ہے۔ دنیا آج علم کو طاقت کہتی ہے، مگر آپ قربان جائیں عظمت مصطفیٰ پہ۔ 1400 سال پہلے نہ کوئی کالج تھا، نہ یونیورسٹی تھی، نہ آبزرویٹوریز تھی۔ عرب کے ریگستان میں بیٹھ کر مصطفیٰ نے جو پیغام دیا ہے، اطلبوا العلم، علم حاصل کر، علیکم بالعلم، علم کو لازم پکڑ لے، فإن العلم قوت، فإن العلم نور، علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں میرا آقا تمام معلمین کے سردار ہیں۔ جہاں دنیا کے دانشوروں کی نظر علم کو طاقت کہنے
پہ آج گئی ہے وہیں میرے مہانتم پیغمبر نے علم کو طاقت 1400 سال پہلے کہا ہے. اس لیے سارے دانشوروں کا قد چھوٹا ہے اور مہانتم پیغمبر کوئی ہے تو محمد عربی کی ذات گرامی. I cannot find any other man in history like محمد. چونکہ میرا ٹاپک آج یہ نہیں ہے, وہ صرف بات کرتے ہوئے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس طرح اللہ کا احسان ہے کہ مجھے ایمان دیا, مصطفیٰ جیسا رہنما عطا فرمایا, اسی طرح اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دور میں اعلیٰ حضرت جیسا رہنما عطا فرمایا. وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہمیں مصطفیٰ کے عشق کا پیغام دیا ہے, جنہوں نے ہمارے دل کو اجڑنے سے بچایا ہے, جنہوں نے عشق کی کھیتی ہری کی ہے, جنہوں نے سرکار دو جہاں سے تعلق کو مضبوط کیا ہے, جو سوتے بھی تھے اس طرح کہ ان کا اسٹرکچر محمد, لفظ محمد کی تصویر بن جاتا تھا. ہر وقت دماغ میں عشق محمدی کا خمار رہتا تھا. جب بھی قلم اٹھتا مصطفیٰ کی عظمت پہ اٹھتا تھا. حضور پہ ہونے والے حملے کا وہ دفاع کرتے تھے. اس لیے شیخ الاسلام والمسلمین اعلیٰ حضرت ہے, عاشق رسول اعلیٰ حضرت ہے. ہندوستان میں دوسری فیملی دولت کے لیے مشہور ہے, کوئی تجارت کے لیے مشہور ہے, کوئی شاعری کے لیے مشہور ہے. غالب کی فیملی شاعری کے لیے ہے, ابو الکلام کی فیملی سیاست کے لیے ہے, علی برادرز کی فیملی سیاست کے لیے ہے, اور صاحب ایک بہت بڑے حکیم اجمل خان کی فیملی حکمت اور طبابت کے لیے مشہور ہے. ایک خاندان ہے ہندوستان میں جو عشق رسالت کے لیے مشہور ہے, اسی خاندان کا نام خاندان اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت سے جڑنے کا مطلب مصطفیٰ سے قریب ہو جانا, اعلیٰ حضرت سے جڑنے کا مطلب غوث اعظم سے قریب ہو جانا, اعلیٰ حضرت سے جڑنے کا مطلب غوث اعظم خواجہ غریب نواز سے قریب ہو جانا, اولیاء الصالحین سے قریب ہو جانا. اعلیٰ حضرت اپنے دور کے علم کے پہاڑ تھے اور ابھی بھی قیامت تک شاید کہ اس کی کوئی نظیر نہ مل پائے. 1000 کی قریب کتابیں لکھ کر جو انہوں نے مسلک اور مذہب کی خدمت کی ہے, یہی وہ کتابیں ہیں جو اعلیٰ حضرت کو قیامت تک زندہ رکھیں گی. یہی وہ فکر ہے رضا کی جو آج سبھوں کے دلوں کو بریلی کی طرف موڑ دیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ بریلی ہمارا مرکز نہیں ہے, علمی مرکز فلاں جگہ ہے, فلاں جگہ ہے, بریلی مرکز. اب اس کے لیے لوگ زیادہ زور ڈال رہے ہیں, نہیں بریلی میرا مرکز ہے, بریلی میرا مرکز ہے. یہ بات بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ نادان بولتے رہیں کہ فلاں جگہ مرکز ہے, فلاں جگہ مرکز ہے, یہ پوائنٹ ہے, وہ پوائنٹ ہے. کوئی پوائنٹ نہیں. اعلیٰ حضرت کی وجہ سے بریلی میرا مرکز ہے, اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے. مدینہ مسجد نبوی کا امام وہابی ہے, وہاں کا گورنر وہابی ہے, وہاں کا بادشاہ وہابی ہے. کیا مطلب مدینہ میرا مرکز نہیں رہا؟ مدینہ ان اماموں کی وجہ سے مرکز نہیں ہے, وہاں کے شاہ فیصل کی اولاد کی وجہ سے وہ مرکز نہیں ہے. مدینہ راجدھانی ہے مصطفیٰ کی وجہ سے. جب تک روضہ رسول رہے گا مدینہ ہمارا مرکز ہے, مدینہ میری راجدھانی ہے. اس دور میں بے شمار غلط فکروں نے غلط فکریں پروان چڑھی. ایسے میں اعلیٰ حضرت نے سچا راستہ دکھلایا, مسلک اہل سنت کا, فقہ حنفی کا, اور اولیاء صالحین کے راہ تصوف اور سلوک کا. اس لیے ہم سارے مسلمان اعلیٰ حضرت کے چھیتر چھایا میں آ گئے. تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں صحیح فکر دی تو اعلیٰ حضرت میرے محسن ٹھہرے, شیخ الاسلام ٹھہرے, ہمارے مرشد ٹھہرے, ہمارے امام ٹھہرے. بریلی شہر ہم نے راجدھانی اپنا مرکز میں نے بنا لیا. تو اب بریلی مرکز اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے, نہ کہ جامعۃ الرضا سے ہے. جامعۃ الرضا آج بنا ہے, منظر اسلام ایک مدرسہ ہے, نہ رہے منظر اسلام, نہ رہے جامعۃ الرضا, نہ رہے مظہر اسلام. بریلی مرکز نہ کسی ارسلان میاں کی وجہ سے ہے, نہ کسی توصیف میاں کی وجہ سے ہے, نہ کسی منمانی میاں کی وجہ سے ہے. بریلی میں کوئی نہ رہے, نہ کوئی مدرسہ رہے, نہ کوئی مکتب رہے, جب تک اعلیٰ حضرت کی قبر بریلی میں رہے گی سنیوں کا مرکز بریلی شریف ہی رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مرکز اہل سنت بریلی شریف, مسلک اعلیٰ حضرت.
बरेली मरकज आला हजरत की वजह से है, ना किसी मदरसे की वजह से है और ना किसी और दूसरी शख्सियतों की वजह से है। बरेली मरकज है आला हजरत की वजह से। और जो आला हजरत के मसलक का सच्चा मुबल्लिग होगा वह मेरा रहबर होगा, वह मेरा रहनुमा होगा। आला हजरत का बेटा ही क्यों न सही, उनके खानदान का, अगर वह नज़्द चला जाए, देवबंद चला जाए, उनकी फिक्र के हामिल हो जाए, उनके साथ बैठ के चाय पिए, आला हजरत के मसलक की मुखालफत की वजह से वो हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं है। मैं उनका हाथ चूमूं, मैं उनकी पेशानी को बोसा दूं, जब वो रजा के मसलक का नहीं तो मेरा कुछ नहीं है। वो चाहे रजा के खानदान का फर्द क्यों ना हो। अगर बिहार के देहात का कोई शख्स अगर मसलक आला हजरत का मुबल्लिग है और उस मसलक पर मजबूती से कायम है, वो अजनबी शख्स हमारे लिए काबिल एहतराम है। और अगर आला हजरत के खानदान का कोई फर्द वह नजदियों से साजबाज करे, वो हमारे लिए काबिल एहतराम नहीं है। जब वो रजा का नहीं है तो फिर वो हमारा नहीं है। और जो आला हजरत की फैमिली का हो और फिर आला हजरत के मसलक का काई हो, आला हजरत के मसलक का हिमायती हो, इल्म फन का सूरज हो, तकवा और तहारत का चांद हो, तो फिर तो हमारे लिए सबसे ज्यादा काबिल एहतराम वह रजा की निस्बत की वजह से है, उनके खानदानी निस्बत की वजह से है, इल्म की वजह से भी है, हुस्न जमाल की वजह से भी है, और दीन की खिदमतों की वजह से है। और फिर बरेली को की मरकजियत को मजबूती दिलाने के लिए अगर इदारा कायम करे और हजारों बच्चे वहां इल्म हासिल करें, ताकि उस राजधानी से इल्म का चिराग भी रोशन हो। अगर वो उस खानदान का भी हो, तकवा तहारत भी उसके पास हो, इल्म फजल भी हो, तो वही चौमुखी इज्जत का हामिल बन जाता है। उसी जात का नाम हुजूर अख्तर रजा का अज़हरी ताजुश शरिया है। सिर्फ आला हजरत के खानदान में पैदा होने की वजह से ताजुश शरिया लाजवाब नहीं है, ताजुश शरिया हमारे मोहतरम रहनुमा नहीं है। अगर वो सिर्फ आला हजरत के खानदान में पैदा होने की वजह से कोई इज्जत हो अगर ज्यादा, तो फिर तो और दूसरे लोगों को भी मिलनी चाहिए। मगर आज वो जो सर पे बैठने के काबिल थे, आज वो हमारे सलाम का भी मुस्तहिक नहीं है। वो इसलिए कि जो मसलक के आला हजरत का वफादार नहीं रहा, उसके लिए हमारा कोई सलाम कलाम उससे नहीं है। मगर ताजुश शरिया में चौमुखी फजीलतें दाखिल है। एक तो मसलक की हिमायत करना, सुलह कुल्लियत से मसलक के आला हजरत को बचाना, सुलह कुल्लियत की रद्द करना। जो कहते हैं गुड़ भी सही है, गोबर भी सही है, जो कहते हैं कि लड़का 50 लाख महीना कमाता है, बेटी देने में हर्ज किया है, जो कहते हैं कि बेटी लाने में ही हर्ज किया है। तुम तो हा करता है, मगर उसका बच्चा अपनी बदमज़हबियत की तबलीग करता है। उसकी बेटी तेरे घर में आके वह सुन्नी तो कम बनेगी, वह तुम्हारे घर के बाल बच्चों को नजदी बना देगी, क्योंकि उसकी बेटियों के दिमाग में भी नजदियत का जुनून चाह रहता है। वह अपने शौहर की फिक्र बदल देती है। उसकी औरतें भी मुबल्लिगा है। हमारी माँ बहन बेटियां तो सिर्फ तमाशा देखने के लिए है, और न नमाज की है, न महफिल मिलाद की है, न वह पर्दे की है, न शौहर की फरमा बरदारी की है, न मसले के आला हजरत की तबलीग के ताल्लुक से उनके पास कोई हुनर है। ये तो जहाँ चेहरा देखा एक पैकेट मिठाई में अपना तेवर बदल लिया, जहाँ किसी ने नर्म नबो लहजे में बात किया उसी के गोद में झूलने लगी। तुम्हें भी मुबल्लिग बनना होगा आला हजरत के मसलक का। जब वो अपनी बच्ची की गुट्टी में पिला देती है कि तुम्हें वहाबियत फैलाना है, तुम्हें देवबंदियत फैलाना है, फिर वो अपने शौहर का ब्रेन वाश करती है और अपने सास का ब्रेन वाश करती है। वहाँ वो एक बहू बन के नहीं रहती है, वह वहाबियत का मुबल्लिग बन के रहती है। तो हमें भी अपनी बेटियों को तैयार करना होगा, अपने बेटों को तैयार करना होगा, वरना मेरा बेटा जो 12वीं शरीफ का झंडा उठाता है, सऊदी अरब नौकरी करने गया वहाबियत का झंडा लेके आता है। मेरा बच्चा जो 11वीं का तोशा खाता है, वो अलीगढ़ पढ़ने गया वहां से लौट के आता है, वो देवबंदियत का मुबल्लिग बन जाता है। क्योंकि हमने सिर्फ झंडा उठाया, हमने बच्चों को बताया नहीं कि मसलक आला हजरत हक क्यों है, मसलक अहले सुन्नत हक क्यों है। हमने खोल कर कमालात नहीं बताए, हमने उसकी वजूहात को नहीं बताया, हमने घर में दिन का चर्चा नहीं किया, बच्चों के दिमाग में बात नहीं डाली कि हमारे पास कौन सी बड़ी नेमत मौजूद है। नहीं, हमने झंडा उठाया, सिर्फ फातिहा किया, हमने मलीदा खाया, और हमने साहब तोशे कादरिया खाया, और हमने साहब लंगर गौसिया खाया। उसके अलावा कुछ नहीं बोला। पीरो मुर्शिद आते रहे जाते रहे और नजराना लेते रहे। नहीं बोला कि टेलीविजन घर से नहीं हटेगा तो नहीं आऊंगा, अगर घर में कोई नमाज ना पढ़ेंगे तो मैं तुम्हारा नजराना कबूल नहीं करूंगा। नहीं, कुछ नहीं कहा। हाँ, सिर्फ फातिहा कराओ, लंगर लुटाओ, तोशा का फातिहा दो, मालदार बन जाओगे, दौलतमंद बन जाओगे, ये तो हमारा मुर्शिद बोला। मगर नमाज
نماز جو فرض اعظم ہے اس کے تعلق سے کچھ نہیں بولا، جھوٹ جو بہت بڑا گناہ ہے اس سے بچنے کے بارے میں کچھ نہیں بولا، بس بولا ہاں ایسے سطحی طور پر بولا، مگر بال بچوں اور گھر کے سارے لوگوں کو جہاں گھر میں آ کے قیام کرتا تھا، جہاں موٹے نذرانے لے کے جاتا تھا، مگر وہ اپنی حد تک نمازی بن کے رہے، وہ گھر کے افراد کو نمازی نہیں بنایا، صرف فاتحہ اور میلاد پڑھوایا۔ تو اب وہ بچہ جب علی گڑھ پڑھنے جاتا ہے وہ 100 احادیث نماز کی فضیلت کے تعلق سے ان کے ٹیبل پہ آ جاتا ہے، نماز نہ پڑھنے کی مذمت والی احادیث ان کے ٹیبل پر وہ رسالہ رکھا رہتا ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث آتی ہے بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک مومن کے درمیان اور کفر کے درمیان جو چیزیں تفریق پیدا کرتی ہیں وہ نماز ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، بندہ چونک جاتا ہے، کانپ جاتا ہے، یہ مسلمان ہونے کے ناطے نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر میں مومن کامل نہیں بنا رہوں گا۔ اب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، بولتا ہے میرا پیر 10 سال سے میرے گھر میں آتا ہے، وہ ہر سال 11ویں میں آتا ہے، لنگر غوثیہ چلتا ہے، 12ویں کا جلوس نکالتا ہے، مگر نماز کے تعلق سے یہ قرآن کریم کی 100 آیتیں، یہ 100 بخاری مسلم کی حدیثیں، نماز نہ پڑھنے کی مذمتیں، اس کے بارے میں کبھی میرے مرشد نے نہیں بیان کیا۔ کہا کہ میرا مرشد صرف نذرانے لیتا ہے، ان کو میری جنت سے پیار نہیں، میری آخرت سے پیار نہیں، اور میری ہدایت سے پیار نہیں، وہ صرف فاتحہ میلاد کرنا چاہتا ہے تاکہ میں جاہل رہوں، میں بے نمازی رہوں، اور میں جانوں کہ میاں بخشش کروائے گا، یہ ہم کو جنت لے کے جائے گا۔ جس دن تم جان لو کہ غوث اعظم سارے پیروں کے پیر ہیں، وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے، اور ہر رات ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے پورا قرآن پاک ختم کیا، 20 سال علم حاصل کیا مدرسات ولی ہو کر، اور 25 سال دریاؤں سہراؤں کسرا کے کھنڈرات میں درختوں کے پتوں کو کھا کر خدا کی معرفت کا نور حاصل کیا۔ جب سارے پیروں کا سردار 40 سال تک اپنی پیٹھ کو زمین پر رات میں نہیں لگایا، عشاء کی وضو سے فجر پڑھا، تو اگر ہمارا پیر سو رہا ہے، ہمارا پیر سگریٹ جھاڑ رہا ہے، اور ہمارا پیر اخبارات پڑھ رہا ہے، اور اس کے باوجود ہم جہالت کے نشے میں ڈوب کر کہتے ہیں میرا پیر کتب ہے، یہاں نہیں بلکہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھتا ہے، یہ بتاؤ اس سے زیادہ سستا سودا کیا ہوگا؟ میں نماز بھی نہیں پڑھوں اور مرید ہم کو کتب بھی سمجھے اور بولے آسان کی آنکھ بند کر کے یہاں بیٹھا ہے، اور یہ مدینہ میں نماز پڑھنے چلا گیا ہے، جہاں ایسے دلال مرید موجود رہے وہاں تو پیر کے فارے نیارے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے جس مرشد کا دامن تھاما ہے وہ گٹکا خور نہیں تھا، وہ آنکھ بند کر کے کعبہ کی دہائی دے کر نہیں کہتا تھا میں کعبہ میں نماز پڑھتا ہوں، دوسرے لوگ سوئے رہے مگر میرا مرشد امریکہ کے دیہات میں رہے تو 5 نمازیں باجماعت پڑھے، وہ بہار کے دیہات میں رہے فجر کی نماز قضا نہ ہو، وہ 4 بجے صبح آئے تو 1 گھنٹے کے بعد سب سے پہلے اٹھ کر نماز ادا کرے۔ وہ دوسروں کا پیر ہے جو اخبار پڑھتا تھا، جو گٹکا کھاتا تھا، جو سگریٹ پیتا تھا، مگر میرا مرشد تاج الشریعہ تھا، جب بھی دیکھا اسے قرآن پڑھتا دیکھا، ذکر و اذکار کرتا دیکھا، اسے اوراد و وظائف میں دیکھا، درس بخاری میں دیکھا، مفتیوں کی جھرمٹ میں دیکھا، فتووں کی اصلاح کرتا دیکھا، مذہبی مسائل پہ بات کرتا دیکھا۔ اس لیے سارے پیروں کا قد ان کے سامنے چھوٹا ہے کہ دوسرے دنیا کے مشن میں لگے ہیں اور تاج الشریعہ آخرت کے مشن میں لگے ہیں۔ تاج الشریعہ جنہوں نے غوث اعظم کی یاد تازہ کر دی، تاج الشریعہ جنہوں نے اپنے اولیاء الصالحین کی یاد تازہ کر دی کہ علم اور عمل یا دونوں چیزیں ضروری ہیں دین کی تبلیغ کے لیے۔ تاج الشریعہ نماز کے پابند 4 سال کی عمر سے تھے، یہاں تک کہ 75 سال کی عمر میں بھی عصر کی نماز پڑھ کر مغرب کی نماز کا انتظار ہے۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہے کہ بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار وہ اگر دستگاہ میں بیٹھ کر پڑھائیں بھی تو با جماعت 5 نمازوں کی لسٹ تیار کر لیں اور بتا دیں کہ 1 مہینے کے اندر کتنی نمازیں با جماعت مسجد میں ادا ہوئی ہے۔ اب آنکھ سر جھکانا پڑے گا، آنکھیں بند کرنی پڑیں گی اور اپنے احوال پہ شرم آئے گی۔ اس سے بہتر تو مسجد کا وہ امام صاحب ہے جو امامت کی وجہ سے 5 نمازیں با جماعت مسجد میں صف اول پہ پڑھ لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں امامت کی ملازمت میں فتنہ ہے، میں کہتا ہوں کہاں فتنہ نہیں ہے۔ مدرسہ چلانے میں جتنی دشواریاں ہیں، آج سے 25 سال پہلے قاری رضی اللہ سے میں نے کہا تھا میں نے ایک مدرسہ کھولا ہے، اس مدرسے میں ہم کو اچھی تعلیم دلوانی ہے، مدرسے کے بچوں کو انگریزی اور عربی زبان کا ماہر بنانا ہے، چونکہ دور جدید میں بچوں کے لیے ضروری ہے کہ اچھی زبان وہ جانے، انگریزی بھی جانے، عربی بھی جانے، ورنہ ایک معمولی سطحی قسم کا مولوی پڑھے لکھے ادیبوں کی محفل میں جب خطاب کرنے جمعہ کے دن مسجد کے ممبر پہ آتا ہے، سامنے ہائی اسکول کا
टीचर है, सामने कॉलेज का प्रोफेसर है, सामने इंजीनियर है, सामने उर्दू अदब में पीजी उन्होंने किया है, उसकी जबान भी अच्छी है, इस्लामी मालूमात भी पुख्ता है, वह इस्लामी सारे गज़वात पे उसकी नजर है, इस्लामी इतिहास पे नजर है, और ये सिर्फ नहमीर मीज़ान और शरजामी पढ़ने वाला ये ग्रामर में उलझा रहा, इसे जंगे यरमूक जंगे कादसिया की तारीख मालूम नहीं है, और ये ऑल जुलूल बातें करता है, तो सामने वाला इंजीनियर, सामने वाला डॉक्टर क्या समझेगा। इसलिए मस्जिद का इमाम मजबूत मुताले का मालिक होना चाहिए कि आधा घंटे का खिताब वह दीन की सबसे बड़ी तबलीग का जरिया है, वह मिंबर जुमा का मेंबर, एक अच्छा इमाम हो, ना रहे पैसा, वह अच्छा इमाम रहे जिसकी धमक प्रोफेसर पे, जिसकी धमक साइंटिस्ट पे, जिसकी धमक डॉक्टर पे, जिसकी धमक उर्दू जबान के अदीब पे हो, जबान भी अच्छी हो, मालूमात भी गहरी हो। सिर्फ पगड़ी पहना दिया, मौलवी बना दिया, अब उसके बाद जाओ मदरसे को बदनाम करो, इल्मे दीन की तौहीन करवाओ, मदरसे की नाक कटवाओ, नहीं बल्कि आलिमों की जमात पैदा करनी होगी। सरकार ताजुश शरिया यूरोप के ममालिक के सफर पे है, वो 8-9 क्लास तक उन्होंने इस्लामिया इंटर कॉलेज में इल्म हासिल किया है, और फिर बाकी सेल्फ स्टडी के जरिया अंग्रेजी जबान की गहराई उन्होंने हासिल की थी। अरबी जबान के तो माहिर इतने थे कि मिस्र जाने से पहले उर्दू हिंदी अखबारात का तर्जमा अरबी में करके अपने उस्ताद को सुनाते थे। जो उस्ताद मिस्री थे अब्दुल तवाब मिस्री, उसे वह उर्दू जबान के अखबारात का अरबी ट्रांसलेशन करके वो अपने उस्ताद को सुनाते थे। और जब इस अरबी जबान पे मलका था तो फिर मिस्र जाने के बाद वह मलका कितना ज्यादा बढ़ गया होगा। अंग्रेजी जबान उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी, 8 क्लास तक इस्लामिया इंटर कॉलेज में अपने इल्म हासिल किया, बाकी सारा इल्म सेल्फ स्टडी यानी जाती मेहनत की बुनियाद पर उन्होंने इल्म हासिल किया। अफ्रीका के दौरे पे है, मुहद्दिस कबीर उसके ऐनी शाहिद है, आपने उर्दू जबान में खिताब शुरू किया, लोग कहने लगे नो उर्दू नहीं बल्कि बट इंग्लिश, वी डोंट नो उर्दू, हम लोग उर्दू नहीं जानते हैं, हमें इंग्लिश में स्पीच चाहिए। अगर कोई दूसरा मौलवी होता तो कह देता मैं तो अजहर में अरबी पढ़ा, मैं तो मंजर इस्लाम में अरबी पढ़ा, मैं तो अरबी और उर्दू जानता हूँ, अरबी में या तो सुनो या उर्दू में सुनो, अंग्रेजी मुझको नहीं आती है। मगर सेल्फ स्टडी करके जो इल्म हासिल किया था, अंग्रेजी के अखबारात पढ़ते हुए जो अंग्रेजी की सटलटी पे आपकी नजर थी और डेप्थ पर, उसी का मुजाहरा बतौर करामत उस स्टेज से जाहिर हुआ। जब लोगों ने कहा इंग्लिश इंग्लिश तो आप कुछ देर के लिए खामोश हुए, उसके बाद जब आपकी जबान खुली है अंग्रेजी जबान में, उस फसाहत के साथ आपने इल्म का दरिया बहाया कि अंग्रेजी नजाद मुफक्किर दंग रह गया कि हम लोग ऐसी अरबी नहीं जानते, अंग्रेजी नहीं जानते जैसी अंग्रेजी ताजुल शरिया इस्तेमाल कर रहे हैं अंग्रेजी के जुमले। तो मुहद्दिस कबीर का कहना है कि इल्म हासिल करने के बाद भी ऐसी अंग्रेजी नहीं बोली जा सकती थी जैसी अंग्रेजी ताजुल शरिया बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि कसब का थोड़ा दखल है और यह इल्म वहबी है या इल्म लदुन्नी है। मुहद्दिस कबीर कहते हैं मैंने भी इल्म लदुन्नी का पढ़ा था, मगर उस दिन मैंने इल्म लदुन्नी का आंखों से मुशाहिदा किया। वो ताजुल शरिया की जबान पे गौसे आजम का फैज बोल रहा था, उनकी जबान पे सरकार आला हजरत की करामत बोल रही थी। यानी जहां जैसी जरूरत हो इल्म का पहाड़ अगर कोई था, इस दौर का सबसे बड़ा मुबल्लिग हुजूर अख्तर रजा का अजहरी ताजुल शरिया के शक्ल में थे। अल्लाह ने इल्म लाजवाब दिया था, अल्लाह ने तकवा की दुनिया का शाहकार आपको बनाया था। ये ताजुल शरिया का इल्म था। सरकार ताजुल शरिया मिलादुन नबी आमदे हुजूर कायदे मिल्लत, नारे तकबीर नारे रिसालत। एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं उस गुफ्तगू का कायल हूं कि 5 मिनट की गुफ्तगू 5 साल आपको याद रहे। बहुत सारे बच्चे मुझको फोन करते हैं कि हजरत मैं नमाज पढ़ता हूं और 15 साल की जो नमाज मेरी कज़ा हुई है उसको भी मैं बतौर क़ज़ाए उम्री अदा कर रहा हूं। यह है उस पर जोर देने का अंजाम, उसका रिजल्ट, उसका नतीजा। अगर आप इस पे खिताब ही नहीं करेंगे, सिर्फ आप तोशक तादरिया पे खिताब करेंगे तो सिर्फ वो मालिदा बनाएंगे, खाएंगे लोग। आज जरूरत है, आज जो
बदअमलियां बढ़ रही हैं उस पे खिताब करने की, औलिया और सालिहीन की सिर्फ करामत नहीं बयान करनी है, उनका किरदार बयान करना है। मैंने कल कहा था कि 3 साल तक ताजुश शरिया मिस्र में रहे मगर दरियाए नील नहीं देखा। मेरा बेटा दिल्ली जाता है तो पहले लाल किला देखता है, बाद में कॉलेज जाता है। मेरा बेटा आगरा जाता है तो यूनिवर्सिटी बाद में जाता है, पहले ताजमहल देखता है। लेकिन ताजुश शरिया थे यहाँ आलिम फाजिल अरबी जबान उर्दू के माहिर होने के बाद आला इल्म के लिए जब मुफ्ती आजम हिंद का से मशवरा लेकर उनकी मर्जी के खिलाफ फिर भी आपने कदम उठाया तो और जबकि दामाद ने कहा कि हुजूर इजाजत दें ये जाएं ताकि आफाकी लेवल पर मजहब और मसलक अहले सुन्नत की खिदमत करें, दुनिया को देखें, वो वसी प्लेटफॉर्म है। मुफ्ती आजम हिंद ने इजाजत दे दी, चूंकि पहले उनकी मर्जी नहीं थी। जो भी अजहर जाते हैं आजाद ख्याल हो जाते हैं। 3 साल तक वहां रहे, दरियाए नील नहीं देखा, कोहे तूर पे नहीं गए, वहां मिस्र के अजाइबात को नहीं देखा, सिर्फ किताब पे नजर रही। तो नतीजा ये निकला कि 3 साल के बाद दुनिया भर के लाखों बच्चे जहां पढ़ते हैं उन बच्चों में सबसे आला नंबर अगर ला के कोई हिंदुस्तान के वकार को ऊंचा किया तो अख्तर रजा का अजहरी की जाते गिरामी है, जिन्होंने मुल्क का वकार नाम रोशन किया, जिन्होंने अपने मुल्क हिंदुस्तान की इज्जत रख ली, उसके सम्मान को बढ़ाया। तो फिर कई साल के बाद जब वापस गए तो अल जामिअतुल अज़हर मिस्र के जिम्मेदारों ने फख्र अज़हर का अवार्ड आपको दिया, ये ताकि जान लें कि आपने जिस मुर्शिद का दामन थामा है वह मुर्शिद आपका गोंगा नहीं है, वह मुर्शिद आपका कम इल्म नहीं है। वरना आजकल तो सारे लोग पीर बने बैठे हैं और ये कहते हैं कि पीर साहब तकरीर नहीं करते हैं, पीर साहब घूंघट डाल के बैठे रहते हैं, बस वो सिर्फ मिनमिनाते हैं और लोग आके हाथ पांव चूमते हैं। रिक्शा चालक दिन भर की कमाई 100 रुपए मुर्शिद के हाथ में देते हैं, नजराना लेते हैं, चले जाते हैं, ये पीर साहब है। ये निगाहें नीची करके बैठते हैं, ऊपर से पर्दा डाल लेते हैं, वही सबसे बड़ा पीर होता है। सबसे बड़ा पीर गौसे आजम था। ये झूठ बोलता है कि पीर तकरीर नहीं करते हैं। इनको बोले कि तेरा पीर बड़ा है या गौसे आजम बड़े हैं। गौसे आजम सारे पीरों के सरदार, सारे पीरों के पीर 70,000 के मजमे में खिताब करते थे, हफ्ते में 2 दिन खिताब करते थे, जुमा का खिताब भी करते थे। 400 उलमा दवात और कलम लेकर गौसे पाक की तकरीर नोट करने के लिए महफिल में बैठते थे। कई लाशें निकलती थी। अगर खिताबत करना ये साहब कोई मौलवी मुल्ला का सिर्फ काम है, अब पीर साहब नहीं करे तो पीर साहब क्या करे? सिर्फ वह तेल पढ़े, सिर्फ पानी पे दम करे, सिर्फ वह ताबीज लिख के दे दें, उसके अलावा जन्नत का रास्ता अपने मुरीदों को न दिखलाएं। मुरीद कोई सवाल करे तो उसका रुजू किसी आलिम को बोरो लगा के बैठा के उस बोरो आलिम की तरफ रुजू करके उसका जवाब दिलवाए। इज्जत तुम्हारे पास, शोहरत तुम्हारे पास, किसी दूसरे मुफ्ती को बैठा करके उसको अपना बोरो बना करके उसकी तरफ से जवाब क्यों दिलवाता है? अब पीर होने के लिए आलिम जरूरी है। आलिम वो है जो मुताला करने का आदी हो, जो हमेशा आदी हो। ये साहब टेलीविजन पे बैठ गए हैं, मुफ्ती जी को बैठाए हैं, सारे लोग कहते हैं ये हमारे अमीर अहले सुन्नत है, और जब कोई मसला आता है तो मुफ्ती साहब आप बयान कीजिए। इसका मतलब है ये जाहिल साहब पीर बैठे हुए हैं, या पीर साहब मुरीदों को अपने मुफ्तियों को बोरो लेके चल रहे हैं। और कोई इलाहाबाद में लेके चल रहा है, कोई कराची में लेके चल रहा है, कोई कहां लेके चल रहा है, और फिर बरेली पे ये आंख दिखाता है। बरेली का हमारा मुर्शिद वह बोरो लेके नहीं चलता था। मेरा मुर्शिद मुफ्तियों की झुरमुट में जब अल जामिअतुल अशरफिया में जब वह बैठता था, मकालात पढ़े जाते थे, जब 100 मुफ्ती मिलकर जुज़ियात नहीं तलाश कर पाते थे तो 1 मिनट में ताजुश शरिया मसले का हल कर देता था। फतवा काजी खां के फला पेज पर, कंजुल उम्माल के फला पेज पर, फतवा हिंदिया आलमगीरी के फला पेज पर, फतवा हिंदिया के फला पेज पर, फतवा रसिया के फला बाब फला पेज पर, बुखारी शरीफ के फला बाब में, यानी ऐसा लगता था जैसे आला हजरत को 1400 साल की सारी किताबों का इल्म असबर था। उसी तरह आला हजरत के उलूम का वारिस बनकर ताजुश शरिया तमाम मुफ्तियों का सरदार बन के चमक रहे हैं, और 1400 साल की किताबें उनके दिमाग में भी हैं और जबान पे भी जारी हो रही है। जिस मुर्शिद का तुमने दामन थामा है उनका इल्म भी लाजवाब है। मुफ्तियाने कराम की झुरमुट में बैठते थे तो मिस्र आफताब चमकते थे, और जब किताबों पे नजर रहती है तब वही ताजुश शरिया होता है, और तब वही उलमा कराम का मुर्शिद बरहक होता है। तुम्हारा पीर लाजवाब और मुत्तकी इतने लाजवाब के हमें गौसे आज़म की याद ताजा हो जाती
जाती थी उनको देखने के बाद। गवाह है इलाहाबाद के एक मोहल्ले का मौलवी, उन्होंने मुझसे बयान किया अपने मोहल्ले का वाकया कि मेरे मोहल्ले में एक शख्स मुरीद होने बरेली शरीफ गया, अपनी बीवी को लेके गया। बीवी को मज़ारात की हाजिरी की नीयत से नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन मुरीद कराने के लिए और फिर अपनी खिदमत कराने के लिए बंदा ले जा सकता है। जैसे मैंने परसों मशवरा दिया था कि औरतें जब घर से जाती हैं मज़ारात की हाजिरी के लिए, अल्लाह की लानत उस पे होती है, इसलिए अपनी औरतों को रोकें कि वो मज़ारात पे ना जाएं। आला हजरत के मसलक के मजाज के खिलाफ है। आला हजरत का 4 हाथ दूरी पर हैं, और हमारे मौलवी भाई भी बिल्कुल कब्र के पास बिल्कुल नजदीक जाकर हाथ रख के बहुत देर तक वहां चूमते रहते हैं। आला हजरत के मसलक के मजाज के खिलाफ है। चादरों की बाड़ लगाना, अब फूल चढ़ाने को एक रस्म बना लेना और फिर वहां जाके नजदीक जाके हाथ से कब्र को दबाना, ये आला हजरत के मसलक के खिलाफ है। मगर लोग कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं और बदनाम मसलक के आला हजरत को कर रहे हैं। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी का मसलक है कि औरतें मजार पे न जाएं, वो अपने घर में रहें, फातिहा पढ़ें। अगर ले जाना ही है तो एक तरीका है, जैसे सहाबा कराम जिहाद में जाते थे, अपनी बीवी को साथ में लेके जाते थे। सरकार दो जहां भी जिहाद में जाते थे और क़ुरा डालते थे, जिस अहलिया मोहतरमा हम मुसलमानों की मुकद्दस माँ का नाम निकलता था उसको अपने साथ जिहाद में लेके जाते थे। इमाम हुसैन मैदान करबला में है, आपकी 2 बीवियां आपके साथ वहां मैदान करबला में उस जिहाद के वक्त में शामिल है, तो अपनी खिदमत के इरादे से औरतों को ले जाया जा सकता है। इसलिए अगर किसी को शौक हो मैं अजमेर ले जाऊं अपनी बीवी को, तो हाजिरी की नीयत से नहीं बल्कि अपनी खादिमा बीवी की हैसियत से कि तुम मेरी खिदमत करेगी और मैं गरीब नवाज के आस्थाने पे हाजिरी दूंगा, तो तुम होटल में रह के दुआ करना, जो मेरी दुआ वहां मजार पे जाके कबूल होगी वो तेरी दुआ होटल के कमरे में कबूल हो जाएगी। इस तरीके से वो अजमेर की हाजिरी भी हो गई और फिर गुनाह भी नहीं हुआ, चूंकि वह मजार पे हाजिरी देने नहीं, वह मेरी खिदमत करने के लिए मेरी शरीक हयात, मेरे सफर के साथी बन के वो जा रही हैं। औरतें ना जाए, मसलक आला हजरत के मजाज के खिलाफ है। अगर मसलक आला हजरत पर मजबूती से अमल करें उसके बेशुमार फवायद है। इलाहाबाद का वो शख्स अपनी अहलिया को लिया और चला रोशन जमीन शेख ताजुश शरिया से मुरीद होने के लिए, वहां गया और ताजुश शरिया से मुरीद हुआ। 2 दिन वहां कयाम रहा। उसके बाद जब वापस होने लगे, ये बिल्कुल जिंदा जावेद करामत, उसी मोहल्ले का जो इमाम मौलाना कसीमुद्दीन था, उसने मुझसे आज से 25 साल पहले मुझसे बयान किया। 25 साल पहले, जबकि उस वक्त ताजुश शरिया कम लोग बोलते थे। उस वक्त अजहरी मियाँ के नाम से पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में आपका तारुफ था। जब वह लोग गए, कहा कि मैं मुरीद हुआ, 2 दिन वहां ठहरा। आखिर में मैंने अहलिया से मशवरा किया कि आज मुझे इलाहाबाद लौटना है। अहलिया ने कहा कि नजराना तो हजरत को देना होगा। कहा पैसे इतने कम हैं कि बरेली से लेके इलाहाबाद तक का किराया ना हो, मगर चलो जो होगा देखा जाएगा, टीटी से समझ लेंगे, पहले नजराना हजरत को दे दे। चुनांचे वो आखिरी मुलाकात के लिए गया और हजरत से मुसाफा किया और नजराने में जो रुपया उनके पास था वो सब निकाल के दे दिया। बहुत सारे मुरीद आ रहे थे, नजराना दे रहे थे और हजरत ले रहे थे, किसी को लौटाते नहीं थे। बगैर लालच के मिल जाए तो ये ले लेना चाहिए। उमर फारूक को हुजूर नवाज रहे थे, उन्होंने कहा नहीं सरकार हमको हाजत नहीं है, हमको बहुत है। तो हुजूर ने कहा ऐसा मत बोलो, बगैर लालच के अगर मिल रहा हो उसे अल्लाह की नेमत समझकर कबूल कर लेना चाहिए। इसे अरबपति आप क्यों न रहे, अगर कोई गरीब भी आपको अत्र की एक शीशी पेश करे तो तोहफे को रद्द नहीं करे बल्कि तोहफे को कबूल करे, उससे मोहब्बत पैदा होती है। तोहफा कबूल के बिला लालच कोई दे तो ले ले, और जब ले ले तो फिर उसको जमा नहीं करे। ला तमा ला मना ला जमा, लालच नहीं, मना नहीं, अब मिले तो जमा भी नहीं। दूसरा कोई मुर्शिद होता तो बरेली में 5 बंगला खरीद लेते, 5 फैक्ट्री बना लेते, मगर जबकि 1-1 लाख 2-2 लाख 10-10 लाख की पोटली लेकर अरबपति सेठ मौजूद है और नजराने से नवाज भी रहे हैं, मगर जब ख्याल आया तो अज़्ज़त के घर का ख्याल नहीं आया। कयामत तक के सुन्नी बच्चों के पढ़ाने के लिए तालीमी मरकज का ख्याल आया। 50 एकड़ जमीन पर अज़्ज़त का घर नहीं बनेगा बल्कि अहले सुन्नत की खिदमत का वह मरकज बनेगा। तो फैक्ट्री नहीं बनाई, जामिअतुर रज़ा बना के सुन्नियों के नाम वक्फ कर दिया। दूसरा पीर अपने नजराने का इस्तेमाल फैक्ट्री बनाने पे करता है और मेरा ताजुश शरिया नजराने का इस्तेमाल मदरसे की तामीर पे कर रहा है। और आज ताजुश शरिया का बेटा कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अज़्ज़त रज़ा खां है, जो नजरान
ایک بڑی دنیا چلا رہے ہیں. مفتیوں کی ٹیم الگ ہے, مدرسین کی ٹیم الگ ہے. 2000 کے قریب بچے بغیر کسی فیس کے جامعۃ الرضا میں 2 ٹائم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں. ایک الگ دنیا ہے. کئی نوکر ہے, بہت سارے علماء ہے, بہت سارے مفتیان کرام ہے, کئی درجن نوکرانیاں ہیں, علاقے کی غریب خواتین ہے, بہت ساری بیوہ عورتیں ہیں جو عزت میاں کی والدہ محترمہ سے ریلیٹڈ ہے, جسے ہر ماہانہ ان کی مدد کرنی ہے. اس دنیا میں عظیم باپ کا عظیم بیٹا وہ فیکٹری کا خیال نہیں ہے بلکہ باپ کی وراثت بچا کے جامعۃ الرضا چلانے کا خیال ہے. اس لیے دوسرے پیروں میں یہی فرق ہے. ابھی وہ مرا ہے پیر, لوگ کہتے ہیں کہ 70 بیگھہ زمین انہوں نے فلاں ہائی وے کے کنارے خریدا ہے, انہوں نے بہت زبردست بہت بڑا ہال بنایا ہے, انہوں نے اتنے سارے محل خرید لیے ہیں, پورے محلے کے ہر بکنے والے گھر کو خرید لیا ہے. یعنی خاموشی سے اپنے بال بچوں کے لیے انہوں نے ملکیت جمع کی ہے. وہ تو مر گیا, وہ تو چلا گیا, زمینیں پڑی رہ گئی, سارے مکانات پڑے رہ گئے. یہی تو ہے کہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. اب وہ زمین کا استعمال بیٹا بیچ کر کیسے کرے گا وہ جانے, اس کا بیٹا جانے. مگر تاج الشریعہ نے پیسے کا استعمال مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کے لیے کیا ہے. تو اب وہ جہاں ہیں ان کو اجر قیامت تک ملتا رہے گا, ان کے درجات میں بلندی ہوتی رہے گی. یہی وجہ ہے کہ جانے والوں کا کہنا ہے ان کے مزار پاک پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی دعائیں کی جائیں مقام مستجاب ان کا آستانہ ہے کہ دعا قبول ہو ہی جاتی ہے. دعا قبول ہوتی چونکہ ہر آنے والا دن ان کے لیے بہتر سے بہتر ہوتا, بلندی درجات کا سبب بنتا جا رہا ہے. یہ جامعۃ الرضا ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. بے شمار نیک کام کر کے وہ گئے. الہ آباد کا مرید نذرانہ دیا, حضرت نے لے لیا, چونکہ دوسروں کا نذرانہ لیتے تھے اور واپس نہیں کرتے تھے. اور یہ الہ آبادی مرید جب نذرانہ پیش کیا تو حضرت نے لے لیا. اس کے بعد انہوں نے واپس کرتے ہوئے شیخ نے کہا اسے لے لو, سفر میں کام آئے گا, سفر میں کام آئے گا. وہ شخص رونے لگا, کہنے لگا کہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, اور یہی پیسہ تھا جو میں نے بطور نظر پیش کیا ہے. مگر میرا مرشد روشن ضمیر شیخ ہے جس کا سینہ اتنا روشن ہے کہ جو میرے احوال پہ ان کی نظر ہے, دوسروں کا نذرانہ نہیں لوٹایا, میرا نذرانہ قبول کر لیا. اس کے بعد واپس کرتے ہوئے کہا سفر میں کام آئے گا. چنانچہ وہ لوگوں میں اعلان کیا کہ ہم تو سنا کرتے تھے کہ روشن ضمیری کسے کہتے ہیں, مگر میں نے آج آنکھوں سے دیکھا کہ غوث اعظم کی یاد تازہ ہو گئی جب میرے مرشد کی روشن ضمیری کا مظاہرہ ہوا. سرکار تاج الشریعہ نائب غوث اعظم تھے. سرکار تاج الشریعہ گئے ہیں کرناٹک علاقے میں, ایک مکان میں ٹھہرے ہیں. کروڑوں کا گھر تھا, ان کے مرید کا گھر تھا, کروڑوں کا گھر. مگر 3 دن ٹھہرا, پھر گھر چھوڑ کے کرائے پہ چلا گیا. مکیش امبانی 50,000 کروڑ کا گھر بنایا ہے. پنڈت جی نے بولا کہ اس میں بھوت ہے, اس میں بھوت ہے, اسے تم رہو گے تو مر جاؤ گے. وہ بھی 36 منزلہ مکان چھوڑ کے وہ دوسرے مکان میں رہتا ہے. پنڈت جی جب بولے گا اس میں رہنے کے لیے تب وہ جائیں گے. یہ تو پنڈت جی نے کہا جھوٹ بولا کہ سچ بولا. لوگ آج جس طرح کا مال کماتے ہیں, اب امام کو نہیں دینا ہے, جمعہ کے دن تحفہ نہیں دینا ہے, مرشد کو عالموں کو نہیں دینا ہے. مگر کوئی جھوٹا مولوی جو تعویذ بھی لکھنا نہیں جانتا ہے وہ بولا تیرے گھر میں جادو کرا کے کوئی گاڑ دیا ہے, تو بھی مرے گا, تیری بیوی مرے گی, تیرا بیٹا مرے گا, تیری بچی مرے گی, 5 سال میں تیرا گھر کنگال ہو جائے گا اور تیرے گھر میں کوئی زندہ نہیں رہے گا. تو اب بولا کہ کیسے یہ مسئلے کا حل ہوگا. حل کیوں نہیں ہوگا, کیسے نہیں ہوگا, کس کا حل نہیں ہے. وہ کالا جادو کو ختم کرنا پڑے گا. 50,000 روپے لگیں گے. 50 روپیہ جلسے میں دینے میں جس کو بوجھ معلوم ہو, عالموں کو ہر جمعہ کے دن نذرانے دینا چاہیے تاکہ عالم دین کی خدمت ہو اور پھر یہ جنت جانے کا ذریعہ بن جائے. اور بہت بڑی نیکی ہے غریب اور کمزور عالموں کی خدمت کرنا, جس طرح بمبئی کے لوگ کرتے ہیں. بہار یوپی میں تو فجر پڑھنے کے بعد لوگ امام کے حجرے میں بیٹھ کر نذرانہ کیا دیں گے, اسی کی چائے پی لیتے ہیں, امام صاحب کا ہی بسکٹ اور اس کا ناشتہ کھا لیتے ہیں. امام صاحب کو نوازنا چاہیے. یہ ہمارے گاؤں کے لیے دعا کرتے ہیں, ہماری مسجدوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور یہ ہمارا وکیل بن کر ہمیں گناہوں سے بچا کر میری نماز کی محافظت کرتے ہیں. اس کو لوٹنا نہیں چاہیے, اس پر نوازنا چاہیے. مگر جو نہیں دے گا وہ تو جھوٹے عامل کو دے گا. جھوٹ بولا, تیرے گھر میں کالا جادو ہے, سارے لوگ مر جائیں گے. کہا مسئلے کا حل ہے 50,000 دینا ہوگا.
ہوگا. یہ قرضہ لے کے زمین بیچ کے برتن بیچ کے دیتا ہے اور وہ بولا کہ ہاں وہ کالا جادو کل 11 بجے ختم ہو جائے گا. اب وہ ختم ہو جائے گا. جیسا مال ہے اس کا استعمال ویسا ہوا. جو حلال کمائے گا وہ غلط راستے میں کبھی خرچ نہ کرے گا. جو حرام کمائے گا انہیں جھوٹوں کے پاس جا کے وہ دے گا. وہ جھوٹ بولے گا اور مال کمائے گا. اچھا مال اچھوں کے پیچھے خرچ ہوتا ہے. جو اللہ نے مال دیا جناب خورشید کو, اب وہ تاج الشریعہ کے شہزادے کی آمد پر خرچ کر رہا ہے. وہ علم دین کی دینی محفل منعقد کرنے پہ خرچ کر رہا ہے. وہ بیچارہ آج آیا نہیں, وہ افریقہ میں ہے, مگر ان کا دل آج مطمئن ہے کہ آج میرے گاؤں میں نائب غوث اعظم کا شہزادہ تشریف لایا ہے. نسلیں ہماری فخر کریں گی کہ یہ زمین ناز کرے گی قیامت تک کہ یہاں کسی پاکھنڈی کا نہیں, کسی نیتا کا نہیں, بلکہ حضور قائد اہل سنت کا قدم پڑا ہے. نسلیں فخر کریں گی پیسے کا صحیح استعمال. علماء کی جماعت آ گئی, دین کی باتیں ہو رہی ہے. ایک بندہ بھی اندر اور باہر سے بدل گیا. نہ جانے 10 لاکھ 20 لاکھ جو خرچ ہوں, سمجھیں کہ سارا قرض وصول ہو گیا, سارا پیسہ اس کا وصول ہو گیا. پیسہ اللہ دے تو مسجد کی تعمیر ہو, پیسہ اللہ دے تو غریبوں میں کمبل بانٹیں, پیسہ اللہ دے تو مدرسے کی تعمیر کریں, پیسہ اللہ دے تو جنتی اور علمی نشست منعقد کر کے دین کا کام کریں. اللہ پیسہ دیا ہے خورشید بھائی کو, انہوں نے اس طرح کے جلسے منعقد کر کے وہ چاہتا ہے کہ میرے پیسوں کی وجہ سے دین کا کام, مسلک کا کام ہوتا جائے. مال دے, یہی سارا کام کرنا چاہیے. وہ سیٹھ صاحب نے گھر بنایا, گھر میں کئی کروڑ روپے لگائے, مگر 3 دن نہیں رہ پایا اس گھر میں. رات بھر آندھی کی آواز آتی تھی جیسے شور ہنگامہ. 3 دن کے بعد گھر چھوڑ کے چلا گیا. خاموشی سے دوسرے کرایہ دار کو دیا گھر, وہ بھی 3 دن رہا. 3 دن کے بعد گھر چھوڑ کے چلا گیا. پھر تیسرے کرایہ دار کو دیا, وہ بھی 3 دن رہا. رات بھر آندھی اور طوفان کی آواز آتی تھی, پورا گھر جیسے ہل رہا ہو, یعنی آسے بھی حرکت تھی. اب وہاں سے وہ نکل گیا. جب 4-5 کرایہ دار نہیں رہے, یہ مایوس ہو گیا کہ کروڑوں کا مال میرا برباد ہو گیا. اسی دوران پتا چلا کہ سرکار تاج الشریعہ کی آمد اس علاقے میں ہو رہی ہے. انہوں نے جلسے کی ذمہ دار سے کہا کہ حضرت میرے گھر میں ٹھہرا دو, آنے جانے کا سارا خرچہ میں دوں گا. سرکار تاج الشریعہ میرے گھر میں ٹھہرے, ان کا نذرانہ, آنے پینے کھانے پینے کا جتنے علماء کرام رہیں گے وہ سارا زیادہ سفر سب کچھ میں دوں گا. جلسے والے مطمئن ہو گئے, صرف میرے گھر میں حضرت کا قیام ہو جائے. ہم نے سنا تھا کہ ایک عالم کسی گاؤں میں قدم رکھ دیتے ہیں تو 40 دن تک رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ عالم دین کو لوگ اپنے گھر میں لاتے تھے اسی لیے کہ قدم پڑ جائے. ایک عالم جو دین کی خدمت کرتا ہے, حدیث قرآن بیان کرتا ہے, وہ میرے قبرستان میں کھڑے ہو جائیں. یہ نہیں کہ آپ 10 ختم قرآن کر دیں, اب فون کیا کہ میرا باپ مر گیا ہے 50 ختم قرآن کریں. یہ مولانا صاحب ہی کیا کریں گے, مرتا کیا نہ کرتا, چلو ٹھیک ہے دے دیں گے, ہم دے دیا. اب یہ بولتے ہیں 3 بار قل اللہ شریف پڑھنے سے 1 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے, اور میں نے 500 بار قل اللہ شریف پڑھا ہے, وہ میں نے ان کو دے دیا جوڑ کر کے کہ 3 کے 1 ختم قرآن کے بدلے میں ہے. جیسا تم ویسا یہ 50 ختم کیوں چاہیے؟ یہ کہو عالم دین سے کہ آپ میرے قبرستان میں قدم رکھ دیں. عالم کا قدم پڑتا ہے. اگر حقیقت میں واقعی عالم باعمل ہے تو مردوں پہ ہونے والے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے. 40 دن تک رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. عالم دین قدم رکھ دے. عالم ہوں تب, ورنہ پھکیتی باز لوگ ہوں, نماز نہیں, صرف داڑھی ہے, ٹوپی ہے, جبہ ہے, نماز نہیں, جھوٹ ہے, 24 گھنٹے کرکٹ ہے, تماشا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت عالموں کا کے سمان پہ خطاب کیجئے. خطاب کرنے سے دل کسی کا جیتا نہیں جاتا. تم متقی عالم بن کے رہو. میرا وعدہ ہے کہ آج اس فتنہ و فساد کے وقت میں بھی پبلک ہاتھ چومنے کو تیار ہے, دست بوسی کو تیار ہے. بمبئی کا ارب پتی سیٹھ وہ ایک عالم دین کا سوٹ کیس ایئرپورٹ سے لے جا کے اپنے گھر میں رکھتا ہے, اور ان کو اونچائی پہ بیٹھا کے ان کے سامنے نیچے بیٹھ کر کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ تو فیض آباد ایودھیا کے دیہات میں تیرا باپ کاشتکار ہے یا غریب ہے یا مزدور ہے, میں نے جو تجھ کو ریسیو کیا ہے, میں نے جو اونچے بستر پہ بٹھایا ہے, میں نے جو آپ کا ہاتھ چوما ہے, مجھے غرض نہیں کہ آپ کی ماں پوچھا لگاتی ہے, آپ کا باپ مزدوری کرتا ہے, میں نے اس لیے سمان دیا ہے آپ نبی کے نائب ہیں, نبی کی حدیث سنانے آئے ہیں. آج بھی
सम्मान मिलता है आलिमों को, आलिम बन के तो दिखा दे। नमाज के टाइम में आप बाहर घूमेंगे और वहां जाहिल हल जोतने वाला नमाज पढ़ने मस्जिद में दौड़ रहा है, तो फिर आप ये कहेंगे कि लोग मेरे हाथ चूमे, नहीं होगा। बल्कि हजार तकरीर करें, दिल में उस वक्त इज्जत आती है जब सामने वाले को अपने से बेहतर माना जाता है। वह तकवा का जादू हमेशा सर पे चढ़ के बोलता है। मुत्तकी हमेशा आजमाइशों में रहता है, मुत्तकी को इज्जत भी मिलती है और बहुत सारे मसाइब से गुजरना भी पड़ता है। सिर्फ गले में माला पहनना कमाल नहीं है, बल्कि दीन की राह में तमाचा खाना कमाल है, दीन की राहों में जख्मी होना कमाल है। वरना 80 साल का नफल सजदा उस बुलंदी पे नहीं ले जाएगा जहां दीन में हक बात बोलने के बदले में तमाचा लगा हो, जहां जगहें छूटी हो, जहां मुलाजमत खतरे में पड़ी हो। हुसैन आजम हक बोले, गर्दन कटी, कारा कुंबा कटा। कयामत के दिन जब खून में लथपथ जन्नत का सफर होगा, अगर आपने भी हक बोलने के बदले में तमाचा खाया है, सैफे रजा की तरह जिस पर हमला हुआ है नजदियों का, अगर आपने पत्थर खाया है, इतना तो कहेंगे हुसैन आपने हक बोला, आपकी गर्दन कटी, कुंबा लूटा, मैं भी हक बोला था, मुझ पर चप्पल चली, मुझ पर पत्थर चला। अगर हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया और अपने पीछे आने का इशारा किया तो 80 साल का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट लेके चली जाएगी। तो माला पहनना और है और दीन की राहों में गाली सुनना और है, मुसीबतें उठाना और है। चुनांचे ताजुल शरिया का कयाम उस घर में हुआ। आपने इशा की नमाज पढ़ी, आपने फजर की नमाज अदा की, उसके बाद वहां से आपका काफिला रवाना हुआ। नमाज आपने अदा की है। मुत्तकी शेख जिनको देखो तो खुदा याद आ जाए। मैं जब देखता था तो दूर बैठकर आगे मुसाफा नहीं करता था, भीड़ भाड़ में धक्का दें और जाके हाथ चूम लें, नहीं, दूर से बैठा बैठा देखता रहता था। मैंने कल कहा था कि मैंने रामनगरम कर्नाटक में मैंने नजामत की ताजुल शरिया की और मैंने जब करामत बयान की, मैं ये कहना चाह रहा था ये जाहिल पीर जिसको पास कोई हुनर नहीं है और आराम काम है पीर बनना, नजराने लेना और 2 लाख का मोबाइल चलाना और नाश करना कि साहब हमारे पास तो कार है और 2 लाख का मोबाइल है, जबकि 10-10 लाख के मोबाइल काफिरों मुशरिक के पास है, 10-10 करोड़ की कारें भी मुशरिकों के पास है। क्यों इतराता है मोबाइल पर, क्यों इतराता है गाड़ी पर? ये बता दे, इल्म और तकवा सबसे बड़ी चीज है या बेहुनर कोई काम नहीं है। तो पीरी मुरीदे का लिबादा ओढ़ा है और वो मुझसे कह रहा है कि आपने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, ये बहुत बड़ा था, ये बहुत बड़ा है। मैंने उसको 10 साल पहले देखा था, दाढ़ी मोछ मूंदने वाला, आज दाढ़ी रख करके पीर बना हुआ है और दूसरों को मुरीद कर रहा है और हमसे कहता है कि मेरे बारे में कुछ नहीं बोला। कुछ मैं इस्लाम के बारे में बोलूं कि तेरे बारे में बोलूं, मैं सुन्नियत के बारे में बोलूं कि मैं तेरे बारे में बोलूं। अगर मैं कुछ नहीं हो और मैं तेरा झोला ढोऊं और नजराने में से 1 टका मैं लूं तो चलो मैं तेरा खुतबा पढ़ता हूं, मैं इस्लाम बोलता हूं, मैं सुन्नियत बोलता हूं, मैं इस्लाह मुआशरा पे खिताब करता हूं और तुमको मैं जानता तक नहीं था। 25 साल पहले से मैं अवाम के बीच में रहकर मैं दिन की खिदमत कर रहा हूं और तू कहता है कि हमारे मुरीद के इलाके में आके मेरा चर्चा कर। ये तुम जैसा जाहिल है, तुम तकदीर पे नाज करो कि तेरा पीर ऐसा जाहिल नहीं है, तेरा पीर इल्म और तकवा की दुनिया का शाहकार है। मैंने कहा था कि ताजुल शरिया बा करामत वली है, 80 फीट की गहराई में कार गिरी मगर कोई जख्मी नहीं हुआ, ये वाज़े करामत ताजुल शरिया की है। वरना आदमी एक पांव ऊपर से नीचे गिरे तो सर फटता है, जख्मी होता है। ये करामत ताजुल शरिया की है। या इल्म और तकवा की दुनिया के अमीर है ताजुल शरिया, फसाहत और बलागत की दुनिया के बादशाह है ताजुल शरिया, और जिनके एक मसले से बेशुमार मसाइल की बुद्धियां सुलझती हों, जिनकी गुफ्तगू से वह गुफ्तगू के अमीर है ताजुल शरिया। जब उन्होंने माइक संभाला, ये नहीं बोला कि मौलाना शहरियार ने बहुत अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छी बात करी, मेरी बहुत तारीफ करी, माशाअल्लाह, अल्लाह इनको नवाज दे, अल्लाह इनको और बुलंदी अता फरमा दे, अल्लाह इनको और तरक्की अता फरमा दे। नहीं नहीं, मेरा शेख क्या कहा? मेरा शेख ये कहा कि मौलाना शहरियार ने मेरे ताल्लुक से जो कुछ कहा है, जो कुछ कहा है, ये इनका हुस्ने गुमान है, ये इनका हुस्ने गुमान है, अच्छा ख्याल है। अब मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इलाही, ताजुल शरिया कह रहे हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इन्होंने मेरे बारे में जैसा गुमान किया है, अल्लाह इनके गुमान को सच साबित कर दे। ये है मेरा शेख जो तारीफ से इतराया नहीं, बल्कि मेरा शेख क्या बोला? इनके गुमान को अल्लाह सच साबित कर दे। ये जो कुछ मेरे बारे में कहा, मैं तो ऐसा हूं नहीं, ये मुझको समझ रहा है, तो अल्लाह ताला इनके समझने
سمجھنے کے مطابق مجھ کو بنا دے. یہ شیخ کامل قطب فخر نائب غوث اعظم کا ان کے علم اور تقوی کا اثر تھا کہ تعریف سن کے اتراتے نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف ہمیشہ رہتا ہے دل میں, اور تعریف سننے کے بعد دعا کرتے ہیں کہ یہ لوگ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھ کو ان کے گمان کے مطابق بنا دے. یہ میرا شیخ ہے. تاج الشریعہ جب کمرے میں رہتے تھے, اور مولانا صاحب لوگوں کا معاملہ بھی کچھ لوگوں کا ایسا ہے کہ جب آئے تو بس آدھا گھنٹہ تک صرف وہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ کر رہے ہیں. سرکار تاج الشریعہ وہاں سے خبر بھجواتے تھے, جا کے مولانا صاحب سے کہیے وہ اسلام بیان کرے, وہ اسلام بیان کرے, وہ سنیت بیان کرے, وہ مسلک اعلی حضرت بیان کرے, وہ قوم مسلم کو اصلاح کا پیغام دیں. وہ صرف میرے بارے میں نہ بولے, وہ اسلام کے بارے میں بولے. یہی فرق ہے عام پیروں میں اور تاج الشریعہ میں. یہ جاہل بولتا ہے میرے بارے میں نہیں بولا, اور یہ تاج الشریعہ سے مقابلہ کرے گا. میرا شیخ وہ ہے جو اسلام کی عظمت کو سن کے ان کا چہرہ کھل جاتا ہے, مسلک اعلی حضرت کا مہتو سن کے ان کا سینہ پاک پاک ہو جاتا ہے. یہ اسلام کے سچے داعی, اسلام کے سچے مبلغ اعلی حضرت سرکار تاج الشریعہ نے وہاں نماز ادا کی, مغرب کی عشاء کی فجر کی, وہاں سے آ گئے. اب وہ کروڑ پتی گھر والا وہ پھر جب آیا اپنے گھر میں ٹھہرنے کے لیے, کہا دیکھیں اب گھر میں کیا ہے, کسی سے کچھ نہیں کہا. شہزادے تاج الشریعہ تشریف لا رہے ہیں, ان کی گاڑی آنے والی ہے, میرا شیخ کامل آ رہا ہے, قائد اہل سنت آ رہا ہے. بہت سارے منتریوں کے قافلے کو آپ نے دیکھا ہوگا, مگر شیخ کے کارواں کو دیکھیں, سادگی سے مزین بھی ہے اور ظاہری حیبت سے لبریز بھی ہے, اور چہرہ ایسا لگے گا جیسے ہم جیسے مولویوں کا سردار آ گیا ہو, جیسے ستاروں کی جھرمٹ میں کوئی چاند طلوع ہو گیا ہو. شیخ کامل آ رہے ہیں, بالکل ادب اور احترام کے ساتھ سارے لوگ اپنی جگہ کھڑے رہیں, نہ لپکیں, نہ آگے راستہ روکیں, نہ مسافہ کرنے کی کوشش کریں, چونکہ 10-20 لوگ کھڑے ہیں, سب چاہیں گے میں ملاقات کر لوں, حضرت کو صرف تکلیف ہوگی, بلکہ سارے لوگ ادب سے کھڑے رہیں اور دور بیٹھ کر حضرت کے چہرے کا دیدار کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد حضور قائد اہل سنت, آمد حضور قائد اہل سنت, حضور علامہ عزت رضا خان مدظ اللہ العالی, شہزادہ تاج الشریعہ, شہزادہ تاج الشریعہ, قائد اہل سنت, قائد اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, فیضان تاج الشریعہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے شیخ کامل کو نگاہ بد سے بچائے, اللہ تعالی ہمارے شیخ کو بد نگاہی سے بچائے, شیخ کامل کو حاسدین کے شر سے بچائے. سارے علماء کرام بھی راستہ دے دیں اور حضرت کو بالکل آنندہ اس پر بیٹھیں. تکلیف دے کر مصافحہ کرنا کمال نہیں ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. سارے لوگ ادب سے بیٹھے رہیں اور حضرت کے چہرے زیبا کی زیارت کریں, اور اپنی اپنی جگہ سارے لوگ ادب سے بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے آسمان سے زمین پہ چاند اتر آیا ہو. قائد اہل سنت کی صورت میں سرکار تاج الشریعہ کا فیضان یہاں تشریف لایا ہے. سرکار اعلی حضرت کے خاندان کا وہ شہزادہ جو حقیقت میں قیادت اور ہماری رہنمائی کرنے کا حوصلہ اور جگر رکھتا ہو, یہ ہمارے قائد اہل سنت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. یہ ہمارے شیخ ہیں, آپ کے سامنے آ گئے. سارے لوگ بیٹھے رہے. میں نے کل بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, جو مرید نہیں ہوئے ہیں وہ مرید ہونے کی نیت سے, جو مرید ہو چکے ہیں وہ توبہ کرنے کی نیت سے, اور جو کسی دوسرے شیخ سے مرید ہیں وہ صرف توبہ کی نیت سے, اور جو حضرت یا حضرت کے والد گرامی سے مرید ہیں وہ تجدید بیعت کی نیت سے. یعنی سارے لوگ شریک ہو جائیں اس روحانیت سے لبریز محفل میں, اس مقدس گھڑی میں. شیخ کامل کی
کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت تاج الشریعہ اور اعلیٰ حضرت کا فیض تقسیم کرنے کے لیے یہاں آیا ہے۔ شرط ہے کہ ادب چاہیے، سارے لوگ بیٹھ جائیں، حضرت کے چہرے پر نور کی زیارت کریں۔ مفتی عاشق حسین کشمیری صاحب جو حضرت کے داماد، لائق فائق، شیخ التفسیر اور بالکل علم اور ادب کا سنگم، کتابوں سے وابستگی اسی طرح جس طرح علم و فضل کے پہاڑ سرکار تاج الشریعہ 70 سال کی عمر میں بھی کتابوں سے جڑے رہے، جب تک پڑھ سکے پڑھتے رہے، جب تک بینائی جواب دی دوسروں سے پڑھوا کے سنتے رہے۔ یہی عالم برحق کی علامت ہوتی ہے کہ کبھی وہ 2 دن بغیر کتاب کے نہیں رہتے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار تاج الشریعہ کے فیضان سے قائد اہل سنت کو بھی نگاہ بد سے بچائے، صحت اور تندرستی کی نعمت عطا فرمائے۔ یہ قائد اہل سنت ہیں۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ قائد اہل سنت کیسے ہیں؟ میں نے بھی کہا تھا کہ بہت لوگ کہتے تھے کہ ویڈیوگرافی کوئی نہیں کرے، کوئی ویڈیوگرافی نہیں کرے۔ میں نے کہا تھا کہ آج سے 3 سال پہلے میں نے گجرات میں عثمان غنی باپو کے مدرسے میں حضرت کو دیکھا تھا۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ تاج الشریعہ کی جانشینی کا حق کیسے اب ادا ہوگا، اس کے لیے تو ازہر جانا، اس کے لیے تو بہت گہرا علم رکھنا۔ مچھلی کے بچوں کو تیرنا سکھایا نہیں جاتا ہے اور شیر کے بچے کو گرجنے کے لیے سکھایا نہیں جاتا ہے۔ تاج الشریعہ کا بیٹا تھا، درسگاہ میں بھی پڑھے اور باپ نے نگاہوں سے نگاہیں ڈال کے پلایا بھی۔ اس کا مظاہرہ کب ہوا؟ اس کا مظاہرہ اس وقت ہوا جب علمی مجلسوں میں علمی گفتگو آپ کرتے ہیں، تب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ اصل میں قیادت کا ملکہ دے کر تاج الشریعہ نے اپنا جانشین اسجد میاں کو منتخب فرما لیا ہے۔ میں نے دیکھا ختم بخاری کرتے ہوئے وہ ادبی، وہ لغوی، وہ نحوی اور صرفی گفتگو جو آپ فرما رہے تھے، ایسا کوئی سطحی علم رکھنے والا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ نے کسبی اور وہبی دونوں طرح کے علوم سے آپ کو نوازا، اور جب بھی قوم مسلم نرفس ہوتی ہے اس وقت ہمارا شیخ ہمیں نرفسنیس سے بچاتا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے جب لوگوں نے ہم پر پریشر بنایا کہ جن گن من ادھینائک جے پڑھنا پڑے گا، اس وقت تنہا ہمارے شیخ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں، ہندوستان کے سنویدھان میں ایسا نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہی پڑے گا، ہم اس کے نہیں پڑھیں گے، ہم دوسرا ترانہ پڑھیں گے، چونکہ ہندوستان کے سنویدھان میں ہمیں ادھیکار دیا گیا ہے۔ ان کی للکار جب آئی تو سارے علماء کو حوصلہ ملا اور کہا ہاں ابھی مسلمان نروس نہیں ہوگا، چونکہ قائد اہل سنت کی صورت میں ہمارا رہنما موجود ہے۔ میں نے کل دیکھا اتر پردیش میں سب ڈر رہے ہیں، لرز رہے ہیں، فلسطین پر مت بولیے، فلسطین پر مت بولیے، فلسطین پر مت بولیے، جیسے عرب کے کائر اور ڈرپوک لوگ امریکہ سے ڈرتا ہے۔ اس ڈر کے ماحول میں اتر پردیش کی اس زمین پر قائد اہل سنت نے کل قوم مسلم کو جو للکارا اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے جو دعا کی اور ان ظالموں کی تباہی کی خاطر جو آپ نے اپنے قوم مسلم کے سامنے خطاب کیا، یہ انہی کا حصہ ہے کہ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق گوئی کا جذبہ جو کل اعلیٰ حضرت میں تھا، مفتی اعظم ہند میں تھا اور جو تاج الشریعہ میں تھا، وہی حوصلہ قائد اہل سنت میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قائد کو بدنگاہی اور حاسدین کی شرارت سے محفوظ فرمائے، روز افزوں علم میں، عمل میں، تقوی میں خوب اضافہ فرمائے۔ اللہ کا کروڑوں احسان کہ ہمیں انسان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کا فالوور بنایا۔ ہمیں سب سے زبردست رہنما اعلیٰ حضرت کا ہاتھ دیا، مفتی اعظم ہند جیسا رہنما دیا، تاج الشریعہ جیسا شیخ دیا اور قائد اہل سنت جیسا ہمارا رہنما ہم کو دیا۔ اللہ کی اس نعمت پہ جتنا شکر ادا کریں گے اسی قدر آپ کو عبادت کا، ذکر و اذکار کا اور دینداری کا جذبہ آپ کو پورا ہوتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تمام نعمتوں پہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔